الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، 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 ہے زمین آندرا پہ چشمہ اردو رواں، ہے زمین آندرا پہ چشمہ اردو رواں، گونجتی ہے رات و دنیا علم و حکمت کی اذان، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، ہے ہمارے ہاتھ میں ایک مشعل علم و ہنر، ساتھ چلتا ہے ہمارے رہنمائی کا قمر، ساتھ چلتا ہے ہمارے رہنمائی کا قمر، اب ہمارے راستے ہیں، اب ہمارے ہیں سفر، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، غالب و اقبال سید کا بھی ہے منصاب، ہے ہمارے دل پہ عرفان غزالی بھی رقم، ہے ہمارے دل پہ عرفان غزالی بھی رقم، چل پڑے ہیں ابن سینا کا اٹھا کر ہم علم، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، ہاتھ میں لے کر محبت اور محنت کا دیا، ہم نے پایا ہے یہاں پر ماہ و انجم کا پتہ، ہم نے پایا ہے یہاں پر ماہ و انجم کا پتہ، جستجو کا حوصلہ اور آگہی کا راستہ، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، چلچلاتی دھوپ کا ہم نے پڑھا ہے ہر سبق، تب کہیں جا کر ملا ہے چاندنی کا یہ برق، تب کہیں جا کر ملا ہے چاندنی کا یہ برق، تب کہیں پھولی مظفر علم و دانش
شفاعت. جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان، جامعہ اردو ہماری نازش ہندوستان. ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کے اس یادگار اور تاریخی پہلے یوم تاسیس کے موقع پر میں آپ سب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. علی الخصوص آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب، عزت مآب شیخ الجامعہ مولانا آزاد قومی اردو یونیورسٹی حیدرآباد، اور آپ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور کرنول آپ تشریف لائے. ڈاکٹر محمد اسلم پرویز مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. آپ نے دہلی کالج سے BSc اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے نباتات میں MSc MPhil اور PhD کی اسناد حاصل کی. آپ کے پیشہ تدریس کا آغاز 1977 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہوا، بعد میں دہلی کالج میں استاد اور پھر 2006 میں پرنسپل مقرر ہوئے. آپ نے 1992 میں انجمن فروغ سائنس کی داغ بیل ڈالی، جس کے سرپرست نوبل انعام یافتہ پروفیسر عبدالسلام حکیم عبدالمجید اور سید حامد صاحب تھے. اس انجمن کے تحت فروری 1994 سے ایک عام فہم سائنسی اور ماحولیاتی ماہنامہ سائنس نکال رہے ہیں. آپ 400 سے زیادہ سائنسی مضامین و تقریر قلم بند کر چکے ہیں. تقاریر ان کی پہلی کتاب سائنس کی باتیں کے 2 ایڈیشن شائع ہوئے اور اتر پردیش نے دہلی اردو اکیڈمی نے اسے انعام سے سرفراز کیا. آپ کی 2 کتابیں سائنس پارے اور سائنس نامہ 1990 اور 1993 میں منظر عام پر آئی. قرآن اور علم کے رشتے کو اجاگر کرنے والی آپ کی تازہ ترین تصنیف قرآن، مسلمان اور سائنس کے 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. یہ کتاب ہندی اور بنگلہ زبان میں بھی شائع ہو چکی ہے. ڈاکٹر اسلم پرویز کے سائنسی مضامین مختلف ریاستوں میں نیز NCERT کے نصابی کتب میں شامل ہیں. ان خدمات کے اعتراف میں دہلی اردو اکیڈمی نے انہیں 1992 کے سائنسی ادب انعام، ہریانہ اردو اکیڈمی میں رام منوہر لوہیا آل انڈیا ایوارڈ برائے 1992-1993، دا مسلم ایسوسیشن فار ایڈوانسمنٹ آف سائنس نے 1996 کے سائنس پاپولرائزیشن غالب انسٹیٹیوٹ میں غالب انعام برائے فروغ سائنس 2005، نیز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں انفارمیشن ایجنسی کے انٹرنیشنل وزٹرشپ 1995 سے نوازا. ڈاکٹر اسلم پرویز اسلامی فاؤنڈیشن برائے سائنس و ماحولیات کے بانی ڈائریکٹر ہیں. آپ کے مضامین بیرون ممالک کے کتب و رسائل میں بھی شائع ہوتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے چھپی کتاب اسلام اور ایکالوجی میں آپ کا مضمون شائع ہے. سائیکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ نیچر میں ان کے 3 مضامین شامل ہیں. 2015 میں امریکہ کے یونیورسٹی میں کی ادارت میں اسپرنگر سے شائع شدہ انسائکلوپیڈیا دا چینجنگ ورلڈ آف ریلیجن میپ میں اسلام اور ماحولیات پر تحریر کردہ باب شامل ہے. آپ نے بیرون ممالک میں 23 کانفرنس میں شرکت کی ہے اور اردن، اسپین، امریکہ، انڈونیشیا، برطانیہ، بلغیریا، ترکی، سعودی عرب، سنگاپور، فرانس، کینیڈا، کویت، متحدہ عرب مراکش وغیرہ، ملیشیا، نیپال اور ہالینڈ کا سفر کر چکے ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ آپ کرنول بھی آئے ہیں. میں اپنے محترم محمد ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا خطبہ شروع کریں. شکریہ. السلام علیکم. محترم مظفر شرمیری صاحب، آپ کے رفقائے کرام جو یہاں آپ کے ساتھی ہیں، ہم رکاب ہیں اور جہد مسلسل میں شریک ہیں، دیگر خواتین و حضرات اور عزیز طالبات و طلباء، میرے لیے یہ بے حد اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ مجھے بالکل اپنے قریب میں ایک دوسری اردو یونیورسٹی میں آنے کا موقع ملا
میرے دیرینہ ہمدرد پروفیسر مظفر صاحب نے مجھے دعوت دی. یہ میرے لیے اعزاز ہے کیونکہ یہ یقیناً جیسا آپ نے فرمایا یہ ایک تاریخی دن ہے اور اس ناچیز کو اللہ نے استعمال کر لیا, اس تاریخی دن کا ایک حصہ بنا لیا. میں آپ کی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا, یہ اس کا کرم ہے. مجھے بہت خوشی ہے. یہ شاید اردو سے میری محبت کا پھل ہے, اس کا کرم ہے کہ میں آپ کا حصہ بنا اور مجھے یہاں آنے کا آپ نے موقع دیا. میں دہلی میں بھی پرانی دہلی کا رہنے والا ہوں. دہلی میں بلی ماران کے علاقے میں میری پیدائش ہوئی تھی. مرزا غالب کا علاقہ اور حقیقتاً شاید 50 گز کی دوری پہ تھا میرا وہ مکان جس میں میری پیدائش ہوئی. مرزا غالب کی حویلی جو اب میوزیم بن گئی ہے. تو اس وقت کی دہلی دیکھی تھی, اس وقت کی دہلی کی تہذیب دیکھی, اس وقت کا اردو بازار دیکھا میں نے جہاں مرغا بازار ہے, مرغے اور مچھلی تلی ہوئی بکتی ہے. یہ مختصراً میری قوم کی تاریخ ہے کہ کس طرح اردو بازار ذہنی غذا سے پیٹ کی غذا کی طرف منتقل ہوا. یہ ہماری تاریخ ہے کہ کس طرح ہم فضولیات میں مبتلا ہوئے اور اصل کو چھوڑتے چلے گئے. اور یہاں میں اپنا رول اور ہم سب کا رول سمجھتا ہوں اور ان بچوں کی اہمیت سمجھتا ہوں. کیونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں فیمنزم کے جذبے کے تحت یہ بات نہیں کہہ رہا. اپنا رول یہ سمجھتا ہوں کہ اس خرابی کے ذمہ دار بھی ہمارے سماج کے 2 طبقات تھے, والدین اور اساتذہ. وہ آج بھی ہیں, اس لیے میں اپنے کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کیونکہ والدین اور اساتذہ یہ 2 ایسے ستون ہیں سماج کے جو ہر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں کچے ذہن ملتے ہیں. جس طرح کمہار کو چاک پہ تازہ مٹی ملتی ہے, ہمیں وہ مٹی ہر سال جب ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری گود میں, اور جب درس شروع ہوتا ہے اور نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں کلاس روم میں وہ کچی مٹی دے دی جاتی ہے. اب میرے ہاتھ اس سے کیا بناتے ہیں یہ میں اپنے سماج میں, اپنے محلوں میں, اپنے گلیوں میں دیکھتا ہوں. کیونکہ وہ اگر استاد کے ہاتھ نہیں پا سکے تو ماں باپ کے تو ہاتھ پا چکے تھے. تو یہ الٹے سیدھے ٹیڑھے لوٹے جو ہمیں نظر آتے ہیں چاروں طرف گھومتے ہوئے, جن کی پینڈی بھی نہیں ہوتی, نہ ان کے ساتھ ٹھیک ہے, نہ پیندیے ٹھیک ہے, نہ پانی پکڑ سکتے ہیں, سوراخ دار ہے, کچھ نہیں ہے, یہ ہماری ہاتھوں پہ ڈھلے ہوئے ہیں. تو ذمہ دار وہ نہیں ہے, ذمہ دار میں ہوں. کیونکہ میرے ناکام ہاتھ تھے جو اپنی اولاد کو بھی تربیت نہیں دے سکے, اپنے طلبا کو بھی تربیت نہیں دے سکے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ اس پہ میری پکڑ نہیں ہوگی. یہ میری غلط فہمی ہے کہ میری نمازیں اور میرے عمریں مجھے بچا لیں گے. اپنی کرنی کا پھل دینا ہے مجھے. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے متفق نہ ہو, لیکن مجھے حق ہے کہ میں اپنی بات آپ تک رکھوں. آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے تو تھوڑی دیر برداشت کر لیجیے گا, کیونکہ مہمان نوازی کا تقاضا ہے. تو اس پرانی دہلی میں پیدا ہوا اور سرکاری اسکولوں میں پڑھا ہمیشہ. ٹاٹ کی پٹی پہ آپ لوگ تو بہت آرام سے بیٹھے ہیں, 10 پیسے فیس دیتے تھے ہم لوگ. اور جب بارشوں میں وہ گیلی پٹی ملتی تھی مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ میری نیکر گیلی ہو جاتی تھی اور میں ایسے کرتا رہتا تھا, لیکن بیٹھنا اسی پٹی پہ ہوا کرتا تھا. اور وہاں سے پھر پرائمری اسکولوں سے نکل کے اینگلو عربک اسکول میں آیا. ایک تاریخی اسکول ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت سے میرا حیدرآباد سے رشتہ قائم ہو گیا تھا. کیونکہ یہ وہ اسکول ہے جو مدرسہ غازی الدین کے نام سے شروع ہوا تھا اور غازی الدین خان نے اس کی ابتدا کری تھی, نظام کے والد تھے. تو وہ مدرسہ 300 سالہ تاریخ رکھتا ہے. اس میں مدرسہ غازی الدین بنا, پھر اینگلو عربک اسکول بنا, پھر اینگلو عربک کالج بنا, پھر دہلی کالج بنا, پھر ذاکر حسین کالج بنا, اور اب ذاکر حسین دہلی کالج کے نام سے موجود ہے. دہلی یونیورسٹی سے بھی پہلے وجود میں آیا ہوا 300 سال پرانا ادارہ ہے اور تاریخ ہے اس کی ایک اپنی. اور میں اردو میڈیم سے پڑھا اور اینگلو عربک اسکول میں جب میں پہنچا تو ہائر سیکنڈری زمانہ تھا اس وقت, یعنی 10+2 نہیں تھا, 12th نہیں ہوتا تھا. ہاں یو پی میں انٹر ہوتا تھا, لیکن CBSE کے نظام میں 11 سال کی اسکولنگ تھی, ہائر سیکنڈری کہلاتی تھی. اور 9th کلاس میں 9ویں جماعت میں ہمیں اپنے مضمون چننے ہوتے تھے.
تو 8ویں جماعت تک میں نے اردو بھی پڑھی اور سہ لسانی فارمولے کے تحت عربی زبان چنی، کیونکہ ہمارے پاس 2 آپشن تھے کہ عربی لے یا فارسی لے، تو میں نے عربی لی جو بعد میں بہت کام آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں مجھے استاد ایک مولوی عبد المقتدر صاحب ملے، جنہوں نے مجھے نہ صرف عربی بلکہ بہت کچھ سکھایا، دین کے بارے میں بھی اور شخصیت سازی میں بھی میری بہت بڑا ان کا ہاتھ رہا۔ تو اینگلو عربک کی تعلیم کے بعد عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اینگلو عربک اسکول میں جب 9ویں جماعت میں نے یہ کہا کہ مجھے سائنس لینی ہے، تو جو ٹیچرز مجھ سے محبت کرتے تھے وہ فکر مند ہو گئے، اور انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا، کیونکہ برابر میں دہلی کالج جو تھا اس میں میرے والد صاحب جو تھے وہ نوکری کیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تمہارا لڑکا، اسے سمجھاؤ یہ سائنس لینا چاہ رہا ہے، اور اینگلو عربک اسکول سے سائنس لے کے کون پاس ہوتا ہے، اس کو کامرس دلوا دو، کیونکہ اردو میڈیم سے پڑھنے کے بعد 9ویں کلاس سے سائنس انگریزی میں پڑھنی ہوتی تھی، تو یہ جو سوئچ اور ہوتا تھا یہ بھاری پڑتا تھا اور عموماً بچے فیل ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال میں نے ہمت کری تھی، کیونکہ سائنس کا ایک بھوت تھا، ایک جنون تھا، کیونکہ مجھے سوال دماغ میں بہت اٹھتے تھے اور آج بھی اٹھتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے ایسے اساتذہ اور والدین نہیں ملے جنہوں نے میرے سوالوں کو گھوٹا ہو، کیونکہ سوالوں کی موت جو ہوتی ہے وہ والدین اور اساتذہ کے ہاتھوں ہی ہوتی ہے۔ اور اس کو میں بالکل ایسا سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کے آپ پیر توڑ دیں اور پھر اس سے کہے کہ اب دوڑو، اگر آپ نے سوال ختم کر دیے تو ذہن ختم کر دیا۔ اور ایک چیز میں اور عرض کروں آپ سے کہ سوال کرنا سنت ابراہیمی ہے، جو ہمارے باپ ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ یا اللہ تو مجھے بتا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آپ تصور کیجئے کہ رب سے سوال کیا جا رہا ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا، تو کافر ہو گیا، کلمہ پڑھ جا کے دوبارہ نکاح پڑھوا لے، دوبارہ تو دین سے باہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اچھا کیا تو مجھ پہ یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا؟ تو آپ نے فرمایا ایمان تو رکھتا ہوں، دل کا سکون چاہیے۔ تو آپ نے کہا 4 پرندے لے لے، ان کو سدھا لے اور ان کے کاٹ کے ٹکڑے 4 پہاڑوں پہ رکھا اور دیکھ انہیں آواز دے، وہ کھینچے چلے آئیں گے۔ یہاں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کو انٹرٹین کیا اور سمجھا کے مثال کی مدد سے جواب دیا۔ تو سمجھا کے مثال کی مدد سے پڑھانا اللہ کی سنت ہے، یہ میرے اساتذہ سن لیں۔ اگر ہم سمجھا کے اطمینان قلب کی بات کری تھی حضرت ابراہیم نے کہ قلب کا اطمینان چاہیے، تیری بات تو مان لیا، یعنی دین کو بھی اطمینان قلب کے ساتھ اگر آپ نے نہیں اندر اتارا تو پھر یہ برقعے ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کے دباؤ میں پہنے ہوئے ہوں، آپ کی خواہش سے پہنے ہوئے نہیں۔ قلب کا اطمینان، آئی شوڈ بی کنوینسڈ، مجھے یقین ہو، آئی شوڈ بی کنوینسڈ ریزن کی بنیاد پر کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو کنوکشن ہے، میرا اعتماد ہے، یہ مجھے کبھی ہلا نہیں سکتا۔ اور یہ کیفیت وہ ہے جس کو صبغت اللہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس پہ کوئی رنگ نہیں چلتا۔ تو یہ اللہ کے رنگ میں، دیکھیے رنگ میں کوئی چیز آپ بتائیے، آپ لوگ تو جانتے ہیں، میں ایک کپڑا آپ کو رنگنے کے لیے دوں لیکن اس میں موم کی پرت چڑھا دوں اور کہوں اب تم اسے رنگو، تو ہو سکتا ہے کچھ کیمیکلز کی مدد سے آپ ہلکا سا رنگ اس موم پہ چڑھا دیں، لیکن وہ رنگا نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں رنگا جائے گا؟ کیونکہ وہ رنگ اس کپڑے کے جسم میں نہیں اترا، اس کے اندر نہیں اترا۔ آپ نائلون کو نہیں رنگ سکتے، سوتی کپڑے کو رنگ لیں گے، کیونکہ رنگ اندر اترنا چاہیے۔ جو رنگ اندر نہیں اترتا وہ رنگ قائم نہیں کرتا۔ تو جب تک چیز اندر نہیں اترتی، یہی اطمینان قلب کی بات ہے، یہی حضرت ابراہیم نے مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مثالوں کی مدد سے سمجھا کے ان کو اطمینان قلب عطا کیا۔ تو ایک استاد کے ناطے
ہم پہ یہ فرض ہے کہ اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے طلباء کے سوالات کے جواب سمجھا کے مثالوں کی مدد سے دیں، کیونکہ قرآن بھی اپنی ساری باتیں مثالوں کی مدد سے سمجھاتا ہے۔ تو بہرحال ان سوالوں کی وجہ سے سائنس سے محبت تھی اور سائنس پڑھی، پڑھتا رہا، سائنس اچھی لگی، ایک جنون تھا کہ سائنس پڑھوں گا اور سائنس لکھوں گا۔ وہ جنون یہ تھا کہ اخبار پڑھتا تھا، اخبار کیوں پڑھتا تھا کہ انگریزی سیکھنا چاہتا تھا۔ میری انگریزی سیکھنے کی شروعات دکانوں کے بورڈ پڑھنے سے ہوئی تھی، کیونکہ اردو میڈیم سے پڑھا تھا، مجھے انگریزی نہیں آتی تھی اور مجھے احساس تھا کہ مجھے انگریزی سیکھنی ہے، کیونکہ انگریزی سیکھے بنا میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جب میں اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول جاتا تھا تو دکانوں پہ بورڈ پڑھتا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمارے پڑوس میں جامع مسجد کے اردو بازار لگا کرتا تھا، جس میں سے میں نے اس وقت 8 آنے میں ایک پرانی ڈکشنری خریدی تھی اردو انگریزی کی، اور انگریزی اخبار لائبریری سے لا کے پرانے اس میں الفاظ جن کے معنی نہیں لکھتے تھے اس ڈکشنری میں دیکھ کے اس طرح میں سیکھتا تھا۔ یہ میرا سلسلہ تھا سیکھنے کا، لیکن ایک جنون تھا کہ انگریزی سیکھنی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کہیں، اور اللہ کا کرم ہے محنت جب آپ کریں گے تو پتھریلی زمین پہ بھی فصل اگتی ہے، یہ علاقے یہاں پہ بھی فصل ہوتی ہے، محنت کسان کو زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کا اللہ کا کرم ہے۔ میں یقیناً صرف آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کسی اور وجہ سے نہیں کہنا چاہوں گا کہ ٹاٹ کے پٹی پہ پڑھنے والا ایک طالب علم جس نے انگریزی اس طرح سیکھی، اس کو ہارورڈ یونیورسٹی نے اپنے خرچے پہ لیکچر کے لیے بلایا۔ یہ میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ محنت کے آگے کچھ چیز نہیں رکتی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جن انسائکلوپیڈیاز میں میرے چیپٹرز ہیں وہ انگریزی زبان میں ہیں، اور ابھی 27 نومبر کو گریس میں خانیہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ آرتھوڈاکس اکیڈمی آف کریٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے ریلیجن اینڈ انوائرمنٹ پہ کانفرنس کری تھی، جس میں میرا پیپر تھا جس کو میں پڑھ کے آیا ہوں، اور وہ کیونکہ وہاں وہ کرسچنس کی اکیڈمی تھی، اس میں اسلامک نقطہ نظر ماحول سے متعلق کیا ہے اس کو بتانے کی نیت سے گیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے وہاں بہت اس معاملے میں کامیاب رہا، لوگوں نے بہت سراہا اس چیز کو۔ تو بہرحال اس طرح اینگلو عربک سے دہلی کالج پہنچا، BSc کری، اور اس کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا، MSc MPhil PhD میری علی گڑھ کی ہے۔ پھر پڑھانے کا سلسلہ بھی میرا پہلا اپائنٹمنٹ تو میرا ذاکر حسین کالج میں ہوا تھا، 77 کی بات ہے، ایک لیو ویکینسی پہ۔ اس کے بعد پھر میں نے علی گڑھ میں پڑھایا، علی گڑھ میں باقاعدہ میرا اپائنٹمنٹ بھی باٹنی ڈپارٹمنٹ میں رہا، اور جنرل سلیکشن کمیٹی سے ہوا، اور مجھے خوشی ہے کہ اس کو چیئر سید حامد کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں کا میرا سلیکشن ہے، کیونکہ سید حامد صاحب کے سلیکشنز کو کھرا سلیکشن کہا جاتا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ میرے لیے ایک سند ہے کہ انہوں نے مجھے چنا تھا، لیکن بعد میں وہیں سے استعفیٰ دے کے ریزائن کر کے واپس اپنے کالج میں آ گیا، یعنی یونیورسٹی جا کے واپس کالج آیا، کیونکہ وہاں کی مسموم ہوا مجھے راس نہیں آ رہی تھی، چھوڑ کے چلا آیا۔ خیر، اس میں ایک اہم بات یہ رہی کہ بچپن میں مجھے جیسے ایک عام مسلم گھرانے میں تربیت دی جاتی ہے دین کی، ویسی دی گئی، نماز سکھائی گئی، چند صورتیں سکھائی گئی، چھوٹی چھوٹی چیزیں نماز میں سہولت سے پڑھ لیا جائے، آپ نے بھی سیکھی ہوں گی، اس میں سورہ معاون بھی آپ نے سیکھی ہوگی، ارایت الذی یکذب بالدین، اس کا معنی شاید آپ نے نہ پڑھے ہو، وہ بات الگ ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگی۔ لیکن وہ سوال والے ذہن کو مجھے جواب نہیں ملتے تھے، اور روزے نماز کے علاوہ میں دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ایک واقعہ میری زندگی میں ایسا ہوا کہ میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، وہاں سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا، اور الحمدللہ اس سفر کو اب ایک 4 صدی سے زیادہ ہو چکی ہے، 25 سال پرانی بات ہے۔ اور قرآن کو جیسے جیسے میں سمجھتا چلا گیا، مجھے یہ لگا کہ ہم جس چیز کو اسلام کہتے ہیں وہ بہت محدود چیز ہے، اور آج میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور اگر کسی کو بری لگے تو مجھے معاف کر دیں، کہ اگر ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، تمام خطرات کو سمجھتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے بچپن سے 5 فرائض بتائے گئے تھے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔
توحید کا مفہوم صرف میں یہ جانتا تھا کہ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مجھے رٹایا گیا تھا، یہی مجھے معلوم تھا. اس وقت طیب کا مفہوم بھی صرف پاک میں سمجھتا تھا. جب میں نے عربی کے نظام کو اور مادے کا نظام سمجھا کہ اس مادے کے تحت کتنے مفہوم نکل کے آتے تو ایک نئی دنیا کھلی میرے سامنے، نئی چیزیں کھلی. لیکن جب میں نے قرآن سمجھ کے پڑھنا شروع کیا اور میں سورہ قصص کی آیت نمبر 85 پہ پہنچا، ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد، تو مجھے احساس ہوا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے. اس آیت کے ترجمے پہ غور کر لیجئے کہ بے شک جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک انجام کو پہنچانے والا ہے. ان الذی فرض علیک، آیت جب میں نے پڑھی تو جو اس آیت سے واقف نہیں ہوگا اس کے ذہن پہ جو بیت رہی ہوگی اس وقت وہی مجھ پہ بیتی کہ اگر قرآن مجھ پہ فرض ہے اور مجھے یہی نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے تو اس فرض کا کیسے ادا ہوگا. قرآن مجھ پہ فرض ہے، قرآن کا ہر حکم مجھ پہ فرض ہے. اور میں نے جب حساب لگایا تو مجھے لگا کہ شاید قرآن کی 6666 آیت میں سے 3.5 آیتوں کے احکامات پہ میں عمل کرتا ہوں. یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام، یعنی اگر آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہم نے جن ارکان کو فرائض بنایا ہے اور مانا ہے اور وہ حقیقت فرض ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اس سے علاوہ کے احکامات کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا کیونکہ میں نے قرآن کو سمجھ کے ہی نہیں پڑھا ہے. تو پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ موضوع قرآن اور سائنس ہے کہ پہلے یہ کہ قرآن کی اہمیت، کہ قرآن ہم پہ فرض ہے. دوسرے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی وضاحت قرآن کریم نے کی ہے. اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا ہے. بات یہ مکمل ہو گئی تھی لیکن مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کری کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کا اتباع مت کرنا. یعنی اتباع صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے حکم کی ہے. اور اللہ کا حکم کہاں پر ہے بتائیے؟ قرآن میں. تو اگر اللہ کا حکم قرآن میں ہے اور مجھے یہ نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے تو میں اتباع کس چیز کی کر رہا ہوں؟ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ جو دل میں آتا ہے یا جو امی ابو بتا دیتے ہیں یا جو سماج میں چاروں طرف دکھتا ہے یا جو مجھے اچھا لگتا ہے تو بنیادی طور سے اس میں یا تو میری خواہش کا دخل ہوتا ہے، بڑا دخل میری خواہش کا ہے، اور اس کے بعد دخل میرے سماج کا ہوا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اتباع تو میری خواہش کی ہوئی یا سماج کی ہوئی کیونکہ اللہ کا تو حکم مجھے نہیں پتا. اور لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کے ذرا سے آپ کی توجہ، لا الہ الا اللہ، اس میں کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس کلمے کی ابتدا انکار سے ہوتی ہے. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں ایسا کہا گیا؟ ایسا اس لیے کہا گیا، اس کو اگر اس طرح سے ہم سمجھیں کہ آپ کی کلاس میں ٹیچر جب پڑھانے آتا ہے تو پہلے بلیک بورڈ صاف کرتا ہے، پھر اپنی تحریر لکھتا ہے. پہلے بورڈ صاف ہونا ضروری ہے، پہلے تختی، میں نے تو تختی استعمال کی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے، بچے تو کیا جانے تختی کیا ہوتی ہے. اس پہ ملتانی خوب بول کے لگائی ہے اور لکھا بھی ہے، لائنیں بھی کھینچی ہیں اور اسی سے شاید اردو بھی سیکھی اور ہندی اردو دونوں کی تختی لکھی تھی، ایک طرف اردو لکھتے تھے ایک طرف ہندی لکھتے تھے. تو پہلے صاف کرنا چیز کا ضروری. آپ ہوٹل جاتے ہیں پہلے میز صاف کی جاتی ہے، دین یور ٹیبل از لیڈ، پھر آپ کی میز لگائی جاتی ہے، پہلے صاف کی جاتی ہے. تو یہ پہلے صاف ہونا ضروری ہے ذہن، کیونکہ ذہن میں بہت سے الہ موجود ہیں. اچھا، الہ کا مفہوم کیا ہے؟ الہ وہ ہے جس کا آپ اتباع کریں، دی ون ہو یو فالو، جس کا آپ اتباع کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں وہی آپ کا رب ہے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا تم اس شخص کو راہ راست پہ لا سکتے ہو جس نے اپنے نفس کو، خواہش نفس کو اپنا رب بنا رکھا ہو؟ تو
تو خواہش نفس کو اللہ بنانے کا مطلب ہے کہ جب ہم منمانی زندگی جیتے ہیں، خواہش نفس کے حساب سے جیتے ہیں، تو ہمارا نفس ہمارا اللہ ہوتا ہے. یعنی ابھی ہمارا لا الہ کا عمل پورا نہیں ہوا. آپ یقین جانیں ہماری اکثریت کی زندگی لا الہ میں ہی گزر جاتی ہے، اللہ میاں کی استھاپنا ہی نہیں ہوتی، الا اللہ تک آتے ہی نہیں ہے. کیونکہ ابھی تو نہ نفس سے باہر آئے، نہ خاندان سے باہر آئے. اب بتائیے یہاں بچیوں کے بیچ میں کوئی جوان مرد موجود ہے، ان میں سے کتنے جوان مرد ہیں جو بنا جوڑے گھوڑے کے شادی کرنے کو تیار ہیں؟ خود نہیں چاہیں گے، نہیں وہ اما نہیں مانتی صاحب، نہ ابا نہیں کہتے، وہ کہتے بہن کو بھی تو کرنا ہوگا، میں نہیں لوں گا تو بہن کو کہاں سے دوں گا. 1000 جواب ہوں گے، تعویلیں ہوں گی. لیکن یہ ساری تعویلیں قرآن کے احکامات کے خلاف ہو رہی ہیں. کیونکہ جہاں قرآن نے خمر کو منع کیا وہ میسر کو بھی منع کیا ہے. میسر کیا ہے؟ ایزی منی. ہر وہ مال جو بنا محنت کے آپ کے ہاتھ آئے میسر میں شامل ہوتا ہے. میسر جس کو عربی میں کہتے ہیں. تو خمر و میسر دونوں چیز سے منع کیا ہے، حرام ہے. تو کیوں نہیں تیار ہے؟ کیونکہ دل نہیں مانتا، سماج نہیں مانتا. یہ دل ہے کہ مانتا نہیں. یہی لا الہ ہے. تو جب یہ چیزیں ہٹ جائیں گی تب اللہ میں آئیں گے، اور اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا قرآن آئے گا، اور اس پہ عمل کریں گے، اور ایک مسلمان وجود میں آئے گا. مسلمان پیدا نہیں ہوتا، پیدائشی مسلمان کوئی چیز نہیں ہے. مسلمان بنتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے انسان بلا شبہ، لیکن وہ فطرت اس کی صرف اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو لفظ دیا ہے، چوائس دی ہے کہ ہوا کے پیچھے چل کے وحی کے پیچھے چل. اپنے نفس کے پیچھے چل یا اللہ کے احکامات پہ چل. جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلنا شروع کرتے ہیں جب ہم مسلمان ہوتے ہیں. محمد اسلم پرویز نام رکھنے سے، محمد یوسف کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان بننے سے مسلمان ہوتے ہیں. اور مسلمان بنتے کب ہے؟ جب اللہ کے احکامات پہ آتے ہیں، اللہ کے حکم پہ نہیں آئے تو مسلمان نہیں ہوئے. دیکھیے میں کچھ بھی مان سکتا ہوں، میں کیا پریزمپشنس میں، کن خوابوں میں، کن خیالوں میں جیتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ایک نہ ایک دن کا فیصلہ ضرور ہونا ہے کہ میں کس طرح کی زندگی گزارتا رہا. تو یہاں اتباع کے لیے وضاحت ہے کہ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی کی اتباع کرنی ہے. اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ جو نازل ہوا اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو میں اتباع کس چیز کی کر رہا ہوں. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، کسی اور اولیاء کا اتباع نہیں کرنا ہے. اور ایک اور اس سلسلے کی بات ہے، ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یہ آیت کیا کہتی ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جیسے کہ میرا سیدھا راستہ ہے. وہ سیدھا راستہ دے چکا ہے. یاد کیجیے اسی کتاب میں جس کو بہت احتیاط سے جوزدان میں لپیٹ کے ہم نے بہت اوپر رکھا ہوا ہے، اتنا کہ کسی بچے کا ہاتھ نہ پہنچے، بے ادبی نہ ہو جائے. اور اتنی حفاظت سے رکھی ہے کہ جوزدان دھلتے بھی نہیں، شاید رمضان میں دھلتے. آج آپ جا کے اس کو سرف ایکسل میں بھگو دیجیے تو دیکھیے کتنا میلا پانی نکلے گا. بہت احتیاط سے اوپر رکھا ہوا ہے. اس سے بڑی بے حرمتی اس قرآن کی نہیں ہو سکتی کہ اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے. ڈاکٹر کے نسخے کو لپیٹ کے اوپر رکھتے ہیں، دیکھ کے دوا لاتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. سب سے بڑا نسخہ عظیم تھا، سب سے بہترین نسخہ جو پوری انسانیت کے لیے آیا تھا. ہدی للناس ہے، ہدی للمسلمین نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی ذاتی ہم نے کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اس اجتماعی غلطی کو جو ہم نے کی ہے کہ قرآن کو اپنی کتاب ڈکلیئر کیا ہے. قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. ہمارے آخری نبی کریم پہ نازل کی گئی تھی لیکن پوری انسانیت کے لیے تھی. دس واز دا بک، دس از دا بک فار ہیومینٹی، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب. ہم نے ایک تعصب پیدا کر دیا اس پہ اپنی مہر لگا کے کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی گرنتھ ہے. اب جب مسلمانوں کی گرنتھ بن گئی تو ہندو کیوں پڑھے گا؟ اسی طرح جس طرح ہماری اکثریت گیتا یا وید کو نہیں پڑھتی، بائبل کو نہیں پڑھتی، اپنی اپنی گرنتھ پڑھتے ہیں، سب اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں. تو قرآن کو ہم نے اکثریت سے دور کر دیا. قرآن کہیں ہی نہیں کہتا کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتاب ہے، یہ انسانوں کے لیے کتاب ہے. ہدی للناس،
इस अंदाज की कई जगह आया था कि पूरी इंसानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए किताब उतरी थी, और इसमें वजाहत क्या की है कि ये मेरा सीधा रास्ता है, बस इस पर चलो और दूसरे रास्तों पर न चलो, वो तुम्हें इस रास्ते से जुदा कर देंगे, इसलिए तुम्हें इसका हुक्म दिया है कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी इस रास्ते पे नहीं चले, यानी पैरेलल रास्ते नहीं है, इस रास्ते पे नहीं चले तो दूसरे रास्ते पे इससे दूर करते चले जाएंगे। हर वो लम्हा जो कुरानी अहकामात से अलग रख रहा है तुम्हें, उस रास्ते से दूर कर रहा है। और ये हुक्म है, वत्ताकुम का लफ्ज़ है, हुक्म है इस बात का ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या चीज़ है? बहुत आसान अगर बयान करें कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को करने से मना किया है उसको ना करना, और जिसको करने का हुक्म दिया वो करना, ये तकवा है। परहेजगारी में ज़रा सा इसलिए ये देखें, चूँकि मुस्तामिल और मुस्तनद तराजिम है इसलिए इनको मुझे कोट करना पड़ता है, लेकिन मैं इसलिए इससे मुतमईन नहीं हूँ कि परहेजगारी एक मनफी लफ्ज़ है, परहेज एक मनफी जज्बा है, जबकि तकवा एक बेहद मज़बूत जज्बा है। मैं अल्लाह की मोहब्बत में, ये तो बिल्कुल वही बात है ना कि जब लैला से मोहब्बत थी तो उसके कुत्ते से भी मोहब्बत थी। महबूब की हर अदा पसंद है, जुम्बिश मिजगा पे भी ध्यान रहता है कि किस दर रुख क्या लगा, कोई बात नागवार तो नहीं गुजरी। ये मोहब्बत अल्लाह के साथ जोड़ लीजिए, वो तकवे का सीन आ जाता है। मेरा महबूब नाराज ना हो जाए, जो उसे पसंद है मैं वो कर लूं। इस मोहब्बत की झलकें जब नजर आने लगती है, लेकिन बताइए वो आएगी कब? जब उस महबूब के अहकामात का इल्म नहीं है, पता नहीं है कुरान में क्या लिखा है, तो वो तो चीज की शुरुआत ही वहां से नहीं हो पा रही है। बहरहाल तो ये सीधा रास्ता है। कुरान खुद इस बात की वजाहत करता है कि वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीम है, ये मेरा सीधा रास्ता है, इसी पे तुम्हें चलना है। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ अर्ज करना चाहूँगा कि कुरान और साइंस के सिलसिले में ये बात शायद इस वजह से हुक्म हुआ है कि मैं, अल्लाह ताला ने जो मुझे समझ दी है, मैं साइंस और कुरान को एक दूसरे अंदाज से समझता हूँ। पहली बात तो यह है कि साइंस किसी एक मजमून का नाम नहीं है, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री। साइंस एक तरीका है, तरीक़त, चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने का। और लफ्ज़ साइंस को चूँकि हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने साइंस की स्लाइड आपके सामने रखी है। वेबस्टर की डिक्शनरी अगर आप खोलें तो वेबस्टर की डिक्शनरी का अक्स है जो साइंस को डिफाइन करता है कि नॉलेज एज ऑफ फैक्ट्स, फेनोमेना, लॉज एंड प्रॉक्सिमेट कॉजेज गेन एंड वेरीफाइड बाय एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑर्गेनाइज एक्सपेरिमेंट एंड करेक्ट थिंकिंग, ऑल्सो द सम ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज। बाद में डेरिवेटिव्स का जिक्र है उसके। यानी मुख्तसरन हम ये कहें कि किसी भी चीज के बारे में वाक़ियत हासिल करना, ना वाकिफ से वाकिफ होना, जिसमें हमारे मुशाहिदे की अहमियत है, सही सोच और फिक्र की अहमियत है, और जहां मुमकिन हो तजर्बात की अहमियत है, इसको साइंस कहा जाता है। अब साइंस अगर अंग्रेजी का लफ्ज है तो इसका मतबादिल अरबी में क्या होगा? हम इस एक बड़ी मुस्तनद डिक्शनरी है, मौरिद कहलाती है, वो अरबिक टू इंग्लिश भी होती है, इंग्लिश टू अरबिक होती है। मौरिद अगर आप देखें तो यहाँ साइंस, नॉलेज, सब चीज के लफ्ज लिखा हुआ है, इल्म। वही इल्म जिसके लिए वो हदीस पाक है कि तलब इल्म फरीज़ुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का उसूल हर मुसलमान पे फर्ज है। इस इल्म को साइंस कहते हैं, लुग़त तो यही कह रही है। और जो लोग सऊदी अरब से होके आए हैं और ये जा चुके हो, वहां किसी यूनिवर्सिटी में जाइए तो साइंस फैकल्टी भी लिखा हुआ कुल्लियातुल उलूम। साइंस को इल्म के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है। इल्म का मतलब साइंस है, क्योंकि जिस तरह साइंस नावाकिफ से वाकिफ होने का नाम है, यही इल्म। अब इल्म की तारीफ देखने चलते हैं। इल्म क्या है? लुगात के मुताबिक आलिमा यालमू का मफहूम है किसी चीज को कम हक़्क़ा हुई जानना, हकीकत का इदराक करना, यकीन हासिल करना, महसूस करना, मुहकम तौर पर मालूम करना। ये ताजुल उरूस और मुहीतुल मुहीत से इक़्तिबास है। ये वो लुगात है जिनमें इल्म की तारीफ निकाल के मैंने आपके सामने उर्दू में पेश की है। अब देखिए कि कुरान में इल्म का किस अंदाज से जिक्र है।
علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. علم بالقلم، اسے قلم سے لکھنا سکھایا. علم البیان، اسے بولنا سکھایا. ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح سکھایا جس طرح ایک استاد بچے کو تعلیم دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ان باتوں کی صلاحیت رکھی. اسے ان کی استعداد ادا کر دی. اس کی واضح مثال سورہ مائدہ میں ملے گی، جہاں فرمائے کہ تم اپنے شکاری جانوروں کو شکار پکڑنا سکھاتے ہو. مما علمکم اللہ، اس علم کی مدد سے جو اللہ نے تمہیں دیا. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کتنی دیر مجھے سن سکتے ہیں تاکہ میں اسی حساب سے آپ فرمائیں. نہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ تھکے یا اٹھے یا ظہر کی وجہ سے اٹھے. تو آپ لوگوں کا کیا سین ہے؟ تھوڑا سا بول دو. اچھا چلیے، بہرحال میں بھی نظر رکھوں گا کہ جب آپ لوگ 2-3 لوگ تھکے ہیں لیکن باقی اکثریت ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو اب میں چلتا ہوں آگے. دیکھیے یہاں مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم البیان بولنا سکھایا. تو کیا یہ علامہ بالقلم، قلم سے لکھنا سکھایا تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کو سکھانے کے لیے آتا ہے خود جیسے استاد سکھاتا ہے؟ بلکہ کیا ہے، انسان، ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ اگر اس کو کوئی جاننے والا قلم سے لکھنا سکھائے گا تو وہ سیکھ جائے گا. یعنی صلاحیت، انہیرنٹ کیپیسٹی، پوٹینشیل اس کے اندر ہے. اور یہ پوٹینشیل ہر بچے میں ہوتا ہے. اس کا ثبوت آپ یہ دیکھیے کہ جس بچے کو آپ جس ماحول میں رکھ دیں گے وہ وہی زبان بولنے لگے گا. آپ حیدرآباد کا پیدا ہوا بچہ شکاگو لے جائیے امریکہ میں، امریکن فیملی میں رکھ دیجیے، انگریزی بولتا بڑا ہوگا. فرانس لے جائیے فرینچ بولنے لگے گا. جرمن لے جائیے جرمن میں بولنے لگے گا. اور کسی جنگل میں رکھائیے تو موگلی کی طرح جانوروں کی بولی بولنے لگے گا. کیوں؟ اس میں صلاحیت ہے. اور یہ آج سائنس ثابت کر چکی ہے، بلکہ سائنٹیفک نقطہ نظر سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز انسان کے جینس میں موجود ہے، اس کے کروموزومز میں ہے، کیپیسٹی ہے. اس کو جو سکھائیں گے سیکھ لے گا. تو بات پھر کمہار کے ہاتھوں کی آ گئی نا کہ جو سکھائیں گے. یہاں پہ اہمیت ہے ماں باپ کی، گھر کی، سماج کی، اساتذہ کی، اسکول کی، محلے کی، جن کی اجتماعی جواب دہی ہوگی ان تمام افراد کے لیے جو اس معاشرے کا حصہ ہے. کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ اس بچے کی پرورش میں؟ اور معاف کیجیے گا میں بالکل آپ سے صاف گوئی سے بیان کروں، ہمارے 99% گھروں میں بچے نہایت منفی باتوں کے درمیان پلتے ہیں. گھروں میں بچے کیا ذکر سنتے ہیں؟ ذرا سوچیے آپ، گھروں میں ذکر کیا ہوتا ہے؟ عموماً لین دین کے اور پیسے کے معاملے، جس میں ہمیشہ لینے کی گفتگو ہوتی ہے. بہت کم گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں دینے کی گفتگو ہو کہ یہ پڑوس کے 2 گھر چھوڑ کے جو سکینہ خالہ کا مکان ہے، ان کی بچی کی تعلیم کے پیسے ان کے پاس نہیں ہے، ان کی بچی کی فیس ہمیں دے کے آنی ہے. بچہ یہ بات ابا یا اماں کے منہ سے نہیں سنتا. ابا بیوی سے اپنی کہہ رہے ہو کہ دیکھو اس مہینے کے بجٹ میں کچھ گنجائش رکھنا کہ یہ گلی کے 2 بچوں کی امتحان کی فیس ہمیں بھرنی ہے، امتحان کے دن آگے، لہٰذا اس مہینے کے خرچے میں ذرا کم رکھنا ہے. کوئی گھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ کھیچتان کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے کیا لے لو، اس سے کیا لے لو، اس سے کیا مل جائے گا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو بڑے ہنس کے اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، بڑی تواضع ہوتی ہے، اور اس کے جانے کے بعد اس کی برائیاں، اس کے بخیل اڑے جاتے ہیں. اس کے خاندان کے پورے، اور دیکھنا یہ اس دن میں اس کے یہاں گئی تھی، مجھے اس نے یہ کیا تھا، یہ اسے کہا تھا، اور آج کیسا شریف بنا بیٹھا تھا یہاں پہ. یہ سب باتیں گھر میں بچہ سنتا ہے. پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب خالہ اماں آتی ہے تو امی کا رویہ کیا ہوتا ہے، جب تائی اماں آتی ہے تو اماں کا رویہ کیا ہوتا ہے. یہ ساری منفی باتیں وہ بچہ ایک اسپنج کی طرح سوکھتا رہتا ہے، جیسے سوکھتا سوکھتا ہے نا. بچے کو جو آپ پڑھا رہے ہو تو بہت تھوڑا ہے، وہ آبزرو جو کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، کیونکہ قدرتی صلاحیت ہے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہے. ان ماحول میں جو بچے پلتے ہیں وہاں توقع رکھتے ہیں کہ ابن الحسن پیدا ہوں گے، راضی پیدا ہوں گے. دیکھیے چائے کے کپ میں نمک گھولیں گے تو کڑوی چائے بنے گی.
शक्कर बोलेंगे मीठी चाय बनेगी। ये इनपुट्स है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है। मैं जो हूं, मैं मजहब हूं यकीनन उन जीन्स का जो मैंने इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, लेकिन किस माहौल में उनको एक्सप्रेशन मिला। ये साइंटिफिक फैक्ट्स है कि जीन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय एनवायरमेंट। माहौल से जीन्स का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। जैसा माहौल मिलता है जीन्स का एक्सप्रेशन उसके हिसाब से चेंज होता है। तो माहौल इतना अहम है कि अच्छी जीन्स का बच्चा भी गलत माहौल में पढ़ के बेकार हो जाता है। तो माहौल की बहुत अहमियत है। और बड़े अफसोस की बात है कि माहौल और किरदार और फितरत से मुताल्लिक कुरान की जितनी आयात है वो पीछे पड़ी हुई, क्योंकि हमने तर्जुमे से पढ़ा नहीं, और वो हमारे जो अरकान दीन है उनके दायरे में नहीं आती। क्योंकि जब मुझे इल्म नहीं है कुरान उस पर फर्ज है तो मैं उसे समझने की कोशिश क्यों करूंगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं, कुल्ली इबादी यक़ूलु लती अहसन, मेरे बंदों से कह दो जबान से जब बात निकाले बेहतर कौले अहसन। अहसन हुसन के सुपरलेटिव फॉर्म है, हमेशा बेहतरीन बात निकाले। यानी ये कुरान का हुक्म है। उसी तरह जिस तरह अकीमुस सलात व आतू ज़कात है, ये आयतें भी बटी हुई हैं। आपके यहाँ कोई तकसीम तो नहीं है ना कि ये आयत सैयदादों वाली है और ये कम जात की है। आयत तो एक है। तो जिस तरह हुक्म है अकीमुस सलात व आतू ज़कात है, वैसे हुक्म है। और ये कहा जा रहा है मेरे बंदे से कहते ली इबादी, यानी जो मेरा बंदा होगा अब्दियत में होगा, जिसका दिल झुका हुआ होगा मेरे लिए, मेरे अहकामात के लिए, उनसे कह दूं कि जबान से हमेशा अच्छी बात निकाले, कौल एहसन। और एक चीज और एक और मिसाल दूं, फिर दूसरी बात कहूंगा। लक़द कररमना बनी आदम, हमने तमाम आदम की औलाद को इज्जत इकराम के लिए पैदा किया है। क्या हुक्म है ये? मुझ पे ये लाजिम है कि मैं हर इंसान की इज्जत करूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चूड़ा हो, चमार हो, बंगी हो, सक्का हो, मेरा मुलाजिम हो, काम वाली हो, मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हो, मुझे उनको बेइज्जत करने का हक नहीं है। उनके काम से मुतमईन ना हो कि हटाने का हक है। बहुत मोहब्बत अखलाक के साथ, बीवी देखो तुम्हारा हमारा काम करने का अंदाज कुछ अलग है, तुम कल से मत आना, ये तुम्हारे हिसाब के पैसे और ये 10 रुपए और लो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना, और जब जी चाहे आ जाना, घर तुम्हारे लिए खुला हुआ है। मोहब्बत कायम है। काम करने के अंदाज अलग है। आप जाइए कहीं और देखिएगा जहां आपके अंदाज से काम वाला मिले, मेरा अंदाज अलग है, काम खत्म। ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को हटा दिया गया। ये नहीं कहा गया कि निकम्मे हो, नमक हराम हो, ये हो वो हो, काम नहीं करते, कुछ नहीं। बेइज्जत मत कीजिए। लक़द कररमना बनी आदम। अब ये अहकामात है अल्लाह ताला के। आप तसव्वुर कीजिए एक ऐसे समाज का जिसमें हर इंसान की इज्जत की जा रही है, जिसको कभी बुरा नहीं कहा जाता, कभी मुंह से बुरा नहीं करता, क्योंकि कौल एहसन का हुक्म अल्लाह का याद रहे। जब आप इस हुक्म पर नहीं चल रहे तो आप अल्लाह के अहकाम से बाहर हो रहे हैं, आयत को झुठला रहे हैं। और एक चीज और अर्ज करूं, कैसे वो बहुत से अहकामात हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट हुक्म है। कुरान करीम में कहीं कहीं भी गुंजाइश दी गई है। मिसाल के तौर पे हराम माल खाने की, अगर आप भूख से मर रहे हो तो हराम ग़िज़ा खाने की इजाजत है, जान बचाने लायक, और बशर्ते कि बगावत की नीयत ना हो। ये वजाहत है। अगर बगावत की नीयत नहीं है तो जान बचाने के लिए अगर हराम चीज अवेलेबल है उसको खा के थोड़ा सा जान बचा लीजिए, हुक्म है कुरान में। लेकिन ये जो समाजी अखलाकियाती मामलात है, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये नहीं कहा गया कि कोई तुम्हें कितना बुरा कहे, कितनी गाली दे, तुम्हारे माँ बाप को बुरा कहे तो तुम कौल हसन से हट जाओ। नहीं, कौल हसन। ऐसे अहकामात से कुरान भरा पड़ा है जो हमारे नजर नहीं आते, क्योंकि पढ़ा ही नहीं किसी ने। ये हमारी बदकिस्मती से दीनदारी का हिस्सा ही नहीं है। मैं उसी सूरह माऊन पे आ रहा हूं, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पता नहीं मौका कब मिले। अराई कल्लज़ी वज़ीरुद्दीन फज़ाले कल्लज़ी यदुल यतीम वाला यहूज़ वाला ताम मिस्कीन। क्या तुम्हें उस शख्स की खबर पहुंची? क्या तुम उसका हाल जानते हो जिसने अपने दीन को झुठला दिया? आप तसव्वुर कीजिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला जिसके लिए कह रहा है कि इसने अपने दीन को झुठला दिया, क्या वो दीन पे हो सकता
خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے میں دین پہ ہوں، لیکن اللہ نے تو کہہ دیا دین کو جھٹلا دیا. اور کون ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے. ذرا اپنے آس پاس اور گھروں میں دیکھیں یتیموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے. یتیم گھر کی اور خاندان کی ذمہ داری ہوتا ہے. اسلام میں یتیم خانے نہیں ہوتے. یتیم خانے کا تصور اسلام کا نہیں ہے، کیونکہ یتیم اس گھر کی اس خاندان کی ذمہ داری ہے اور اس کو ایسے پالا جانا چاہیے ہاتھ کے پھپھوڑے کی طرح، بے حد احترام سے اور عزت کے ساتھ اور محبت اور شفقت کے ساتھ کہ اس کے سر میں ماں باپ کا سایہ نہیں ہے. یہ محروم ہو گیا ہے. آج یتیم ملتے ہمیں دکانوں میں، کارخانوں میں کام کرتے ہوئے، چائے کے ہوٹلوں پہ، اور خوشحال ماں باپ کے بچوں کے بستے اٹھا کے صبح کو اسکول میں پیچھے پیچھے جاتے ہوئے. ان گناہگار آنکھوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خود، کہ صاحبزادے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے ملازم ان کی سی عمر کا بستہ لے کے چل رہا ہے، اور ان لوگوں کے کلیجے نہیں پھٹ جاتے جو گھر سے اس بچے پہ بستہ لاتے ہیں کہ میرے بچے کو اسکول پہنچا کے آئے گا. کلیجے نہیں پھٹتے ان کے، کیونکہ دل سخت ہو چکے. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ اسکول کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ ہی کے بچے کے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ سکتا وہ؟ کیا اللہ نے مال نہیں دیا آپ کو؟ کیا صرف آپ ہی کے بچے کے لیے دیا تھا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کی پکڑ سے ہم لوگ نہیں بچ سکتے. تو یہ ہے وہ قرآن، یہ ہے وہ شخصیتیں جو قرآن سمجھ کے عمل کرنے والوں کی وجود میں آتی ہیں. تو یتیم کے بارے میں رکو اور اگلا حکم دیکھ لیجئے، والا یحض علی طعام مسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو اکساتا نہیں ہے. یعنی جو شخص مسکین کون ہے؟ اس کے گھر بار ختم ہو گئے ہوں، بے گھر لوگ کسی بھی وجہ سے. آج روہنگیا کا ڈسپلیسڈ ہے تو خبریں آتی ہیں خالصہ والے جا کے کھانا کھلا رہے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دہلی میں گردواروں میں جو یہ ریک پکرس ہوتے ہیں، کوڑا اٹھانے والے بچے جن کی اکثریت بہار کی ہوتی ہے اور دلی میں جن کو بہاری بہاری کر کے چھیڑا جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے بورے باہر رکھے ہوتے ہیں اور وہ گردوارے میں جا کے دسترخوان اتنے لمبے لمبے بچھے ہوئے اور ان کی عورتیں انہیں ناشتے بنا بنا کے صبح کو دیتی ہیں اور ناشتہ کر کے چلے آتے ہیں. اس بچے کو گردوارہ یاد رہے گا یا مسجد یاد رہے گی؟ اور اکثریت مسلمانوں کی ہے. حکم ہمیں ہے صرف لنگر چلانے کو نہیں، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں. موٹیویٹ ادرس ٹو فیڈ دی ہنگری اینڈ ڈسپلیسڈ. ہم نہیں کر رہے، دوسری قوم کر رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی. آج سکھوں میں آپ دیکھ لیجیے فقیر نہیں ملیں گے، غربت نہیں ملے گی. اس قوم کی عزت دیکھ لیجیے، کیونکہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کو عزت دے گا. ہم اپنی خدمتوں میں لگے ہوئے، جوڑے گھوڑے میں لگے ہوئے، بیٹی کی شادی میں لگے ہوئے، بسم اللہ میں لگے ہوئے، اس میں اس میں، کھانے میں، رمضان آ گئے تو کھانے پکانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ فضولیات جس کا کوئی وجود کہیں سے سند نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں ہے، صرف رسم و رواج ہے اور دل کی خوشی ہے. وی آر انجوائنگ لائف، غنمانی زندگی گزارتے ہیں، اور اس کی واحد وجہ قرآن سے دوری ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ کے کلام کا یہ اثر ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا ناممکن اثر نہ ہو. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان آیات کو دیکھ کے پڑھ کے یہاں سوچنے والوں کے ذہن سے یہ نہیں نکلیں گی. یہ چیزیں چبھیں گی آپ کے دل میں، کچوکے لگائیں گی، آپ کو وارن کریں گی کہ نہیں قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا تھا. اور وہ لگتا ہے کہ جہاں مٹی نم ہو وہاں جو ترجمے نہیں پڑھتے وہ قرآن کھول لیں اور پڑھنے لگے، اور وہ لڑائی لڑنے لگے جو لڑنی پڑتی ہے حق کے راستے پہ چلنے میں. گھر میں مخالفت ہوتی ہے، ماں باپ سے مخالفت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے مخالفت ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اللہ کو خوش رکھنا ہے یا سماج کو خوش رکھنا ہے. چوائس از یورس. اللہ کے احکامات پہ چلیں گے وہ راضی ہوگا، سماج کے احکامات پہ چلیں گے سماج راضی ہو جائے گا. لیکن کوئی سماج نہ آپ کے ساتھ دفن ہوگا، نہ آپ کے ساتھ آخرت میں آپ کا جواب دے گا. کیونکہ جب رسول اللہ اپنے گھر والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اس دھرم میں مت رہنا کہ رسول کے گھر میں ہو، تمہیں اپنا جواب خود دینا ہے. ہر ایک کا اپنا جواب ہے. بہرحال تو بات آگے. اب علم کے ذرائع دو، وحی جو پیغاموں کا حصہ ہے، اور علم بذریعہ استعداد.
कैपेसिटी बिल्डिंग, हर एक के अंदर सलाहियत है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है, और उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या डिक्लेयर किया कि अल्लामा आदम अस्माकुल्लाह, आदम को तमाम चीजों का नाम यानी इल्म दे दिया गया। इसकी वजाहत में पढ़ दूं कि अस्मा इसम की जमा है जिसका मादा सीन मीम वाव है। इसम के मानी किसी चीज की अलामत जिससे उसे पहचाना जाए। साहिब मुफर्रदात इस पर बहस करते हुए लिखते हैं कि मारिफतुल अस्मा इल्ला तासु इल्ला बिमारिफतुल मुसम्मा, यानी जब तक मुसम्मा का इल्म न हो उसके अस्मा का ताबुक कुछ फायदा नहीं देता। इसका मतलब यह है कि आदम को इल्म अशिया की ऐसी सलाहियत दी गई है कि वो हर चीज को उसकी शक्ल और उसके खवास से मालूम करके उसको पहचानने के लिए उसका नाम रखता है। ये अक्सर हम कहते हैं ना कि इस्म बा मुसम्मा, कि जैसा नाम है वैसी शख्सियत नजर आ रही है। तो इसमें मुसम्मा का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप चीज को पहचानते हैं उसकी शक्ल के साथ, उसके खवास के साथ। मैं आपके सामने अगर कुछ नाम लूं, मिसाल के तौर पे टेलीविजन, एक पिक्चर दिमाग में आई ना, टेलीविजन क्या होता है, उसका क्या काम है, क्या इस्तेमाल है उसका। एयर कंडीशनर, टेबल, चेयर, किताब, गाड़ी, स्कूटर, शाहरुख खान, सलमान खान, सब तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि आप लोगों को पहचानते हैं चीजों को। लेकिन अगर मैं एक चीज का ऐसा नाम लूंगी तो साल का मैं बताऊं क्वार्क। अब जिसने फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं पढ़े वो क्वार्क के बारे में नहीं जानता क्वार्क क्या होता है, तो आप ब्लैंक हैं। तो हर चीज के नाम उसकी सिफात के साथ होते हैं। तो अल्लाह ताला ने आदम को यानी इंसान को हर चीज के नाम यानी और उसकी कैरेक्टर्स, उसकी खुसूसियत सब उसकी कैपेसिटी में रखती है, यानी हमारी जीन्स में मौजूद है। हम जिस चीज का इल्म हासिल करना चाहें, आप जर्मन सीखना चाहें सीख लेंगे, आप फिजिक्स सीखना चाहें सीख लेंगे, जिस क्लास में दाखिला लेंगे जिस चीज के सीखने का अमल शुरू कर देंगे। आप जिम जाइए, पहलवानी शुरू कर दिए, पहलवान बन जाएंगे। रेस दौड़ने लगी, रेसर बन जाएंगे। हॉर्स राइडिंग शुरू कीजिए, जोगी बन जाएंगे। यानी चॉइस इज योर्स, पूरी सलाहियतें मौजूद है। इसकी वजह यहाँ पे आती है। और इसमें एक चीज और आगे नोट करें कि इस आयत में कुल्लाह का लफ्ज निहायत अहम और गौर तलब है। हर चीज कुल्लाह, इस एक लफ्ज में नस्ल इंसानी को इल्म के अथाह समंदर से आशनाई की दावत दी। इस जुमले पे गौर की जाए। इस एक लफ्ज में इल्म के अथाह समंदर से आशनाई की दावत दी। जो चीज चाहे सीख लीजिए, आपके लिए दुनिया खुली हुई है। यानी अल्लाह ने तो तमाम अशिया का इल्म हासिल करने की सलाहियत इंसान में रख दी। अब ये उसकी सलाहियत, माहौल, तरबियत और उसकी अपनी कोशिश पर है कि वो उसका कितना हिस्सा हासिल कर पाता है। मारिफत के मदारी को क्यों तय करता है, इसकी निहायत गौर तलब शक्ल यूं सामने आती है कि सूरह बकरा की मज़कूर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने आदम को तमाम अशियाए कायनात का इल्म अता कर दिया। और सूरह नहल में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ ना जानते थे। ला तालमून शैया का लफ्ज़ है, तुम्हें कुछ नहीं आता था जब दुनिया में पैदा हुए। सीखने का अमल शुरू हुआ तुम्हारा पैदाइश के बाद। और वो अगर आप छोटे बच्चों को गौर से देखें तो चूंकि बच्चा माँ के पेट में ही मानूस हो जाता है अपनी माँ से, और वो नवाजों से जो उसे चारों तरफ से आती है तो वो नवाजों के बीच में कंफर्टेबल होता है। माँ की गोद में खामोश हो जाता है कि उसके लफ्ज को पहचानता है। उसके बाद वो आसपास के अपने रिश्तेदारों को, करीबी रिश्तेदारों को पहचानना सीखता है। उनके बीच में खामोश रहता है, गैरों में जाकर रोने लगता है, किसी अजनबी गोद में जाकर फौरन रोता है क्योंकि उसे खतरा महसूस होता है कि शायद मैं खतरे में आ गया, ये कौन है, पता नहीं मेरे साथ क्या करे। थ्रेटेड फील करता है शुरू से इंसान। कंफर्ट जोन में होता है जहां उसे लगे कि सब मानूस लोग हैं, इनसे मुझे किसी चैलेंज की उम्मीद नहीं है, किसी खतरे की उम्मीद नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा बड़ा होगा, हर चीज को लेकर मुंह में रखेगा। ये इसका टेस्ट डेवलप हो रहा है, हर चीज को चखने की कोशिश कर रहा है, इसका जायका कैसा है। तो छू के, सूंघ के, चख के वो दुनिया का इल्म हासिल करना शुरू करता है, अपने गिरदो पेश से वाकियत हासिल करता है। ये वो प्रोसेस है पूरा जहां से इल्म की शुरुआत हो गई। और खुदादार सलाहियतों की वजह से जो इंसान को अल्लाह ने दिए क्या, 5 सेंसेस, हमारी वो हिस्से, सुनना, देखना, चखना, महसूस करना, एहसास करना और फिर इनके बारे में सोचना, दिमाग इस्तेमाल करना। उसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी और सोचने वाले दिल दिए, इसके लिए तुम शुक्रगुजार बनो।
گویا انسان جب دنیا میں آیا تو کسی شے کا علم نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کان، آنکھ اور سوچ سمجھ عطا کر دی تھی تاکہ ان اوزاروں کی مدد سے اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے۔ اگر وہ اس طرح اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے گا تو اللہ کی نعمتوں کا جو اس کو عطا کی گئی ہے عملاً شکر ادا ہوگا، کیونکہ اس طرح ان کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے۔ اب اس آیت کو دیکھیں، بلا شبہ رات و دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان و زمین میں پیدا کیا ان سب میں آیات ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، آیات ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ نہ صرف رات دن کے آنے جانے میں بلکہ زمین آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے ان سب میں اللہ کی آیات ہے۔ یہاں ایک نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی آیات ابھی تک نہیں سمجھتے تھے قرآن میں ہے، یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی آیت ہے، یعنی درخت بھی اللہ کی آیت ہے، یہ زمین، یہ مٹی، یہ پہاڑ، یہ انسان، یہ چرند، یہ پرند، ہر چیز، ہر تخلیق۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو کہا گیا ہے کہ ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کی اس کی ایک آیت ہے۔ اب آیت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں تو سمجھتا کہ قرآن میں لکھی ہوئی عبارت آیت ہے، تو آیت کا مفہوم سمجھ لیں۔ ظاہری علامت یا نشانے کو آیت کہتے ہیں، چنانچہ راستے کے نشانات کو آیات کہتے ہیں۔ در حقیقت آیت ہر اس ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے، اور جب کوئی شخص اس ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ چیز کو جان لیا یا اس کو سمجھ لیا۔ یہ راغب، تاج اور محیط سے اقتباس ہے۔ اس کی مثال میں آج سے دوں کہ اگر مان لیجئے میں جب حیدرآباد سے کرنول آ رہا ہوں تو مجھے راستے میں سنگمی مائل سٹورز نظر آتے ہیں جو لکھا ہوا ہے کرنول 100 کلومیٹر، تو یہ مجھے نشاندہی کر رہا ہے میری منزل کی طرف کہ آپ کا رخ ٹھیک ہے، 100 کلومیٹر بعد کرنول آپ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ کرنول کی آیت ہے، یہ سنگمی جو میری سوچ کو منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کی آیات ہے کائنات کی، یہ ہماری سوچ کو رب کائنات کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کی مدد سے خالق کو پہچانا۔ ٹو اپریشیٹ دا کریٹر بائی اپریشیٹنگ دا کریشن، جس کو ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کण کण میں بھگوان، ہر چیز میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ دیدہ دینا ہونا چاہیے، دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی ہر چیز کو آیت کہا ہے کہ اس میں نشانی ہے، اس میں تمہیں میری نشانی دکھے گی، میرا جلوہ دکھے گا، کیونکہ میری صنعائی، میری تخلیقی صلاحیتیں، میری کاریگری تمہیں اس کے اندر دکھے گی۔ آپ ایک سیل کے اسٹرکچر کو دیکھیے، میں بلکہ اس پہ آتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ ابھی یہاں ایک اور وضاحتیں بہت ہیں کہ تائیہ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، تائیہ بالمکان، وہ اس جگہ ٹھہرا، اس نے دیر لگا دی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے۔ ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی خصوصیت سے آیت کی بڑی اہم شکل سامنے آتی ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑی اہم ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ہر ایک آیت اللہ ہے، لیکن یہ اسی کے لیے آیت ثابت ہو سکتی ہے جو ان پر ٹھہر کر رک کر غور و فکر کرے گا۔ اسی غور و فکر سے اس کی توجہ وہ اشیاء کے خالق کی طرف مڑ جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت پر بھی رک کر غور و فکر کرنے سے انسان منزل کو پا سکتا ہے۔ اگر کسی آیت پر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں دیتی، یعنی وہ صحیح معنوں میں آیت نہیں بنتی۔ یہ سمجھنے کے بعد میرے سمجھ میں آیا کہ جب مجھے نہ آتا تھا تو وہ آگے آیت کہہ کے کیوں مجھے روکا جاتا تھا، اور صوتی ادائیگی میں فرق ہو جاتا کہ آیت تو نہیں ہوگا، آیا ہوگا، سکوت آ جائے گا۔ مقصد کیا تھا اس آیت کا کہ یہاں مجھے رک کے اب غور کرنا ہے کہ میں نے کیا پڑھا، یعنی چاہے وہ الفاظ کی آیت ہو قرآن کی، چاہے یہ پہاڑ یا درخت ہو، میں ان آیتوں پہ رک کے اگر ان پہ غور کرنے لگوں گا تبھی یہ میرے لیے آیت بنے گی، اور تبھی میں اس میں خالق کی جھلکیاں پاؤں گا، اور تبھی آیت کا اور تلاوت کا حق ادا ہوگا۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں اکثر جب پروگرام شروع ہوتے ہیں تو دو الفاظ ہیں جو مترادف کے طور پہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں حافظ محمد الیاس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔
دوسرا جملہ کہ آپ نے سنا ہوا، حضرات میں حافظ محمد اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن کریم کی قرأت پیش کریں. کیا قرأت اور تلاوت ایک ہی چیز ہے؟ ترجمے میں آپ کو معنی پڑھنے کے ملیں گے. مادے کے اعتبار سے آپ جائیے تو تین واو تلاوہ کا جو مفہوم ہے، اس میں پڑھنا سمجھ کے اتباع کے واسطے. اس کی مثال راغب اس طرح دیتے ہیں کہ جسمانی اتباع ہوتا ہے، فکری اتباع ہوتا ہے. جسمانی اتباع کیا ہے کہ والقمر اذا تلاها، چاند سورج کے پیچھے چلا، یہ جسمانی اتباع ہے. اور فکری اتباع الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اس آیت کا ترجمہ دیکھیں کہ جن کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی تلاوت ایسی کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے. یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ تو ہیں ایمان والے. ومن یکفر بہ، اور جس سے انکار کرتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی تو گھاٹے میں رہنے والے ہیں. تو اگر صرف قرآن کو پڑھنے سے ایمان والا ہونا ہو جاتا، اگر تلاوت قرآن ایک چیز ہوتی، تو ایک میرے دوست ہیں ریچرڈ فورڈس، یونیورسٹی آف فلوریڈا میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں. آدھے ہزار قرآن ان کو زبانی یاد ہے، کتنے پیپرز لکھ چکے اسلام کے اوپر. تو مومن ہو گئے اتباع کے واسطے. تو قرآن کو اتباع کے واسطے پڑھنا سمجھنے کے واسطے تلاوت ہے. راغب لکھتے ہیں کہ تلاوت میں قرأت کا مفہوم شامل ہے، قرأت میں تلاوت کا مفہوم شامل ہے. تو تلاوت کا مطلب ہے قرآن کو پڑھنا سمجھنے اور عمل کے واسطے، اتباع کے واسطے. تو جب آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ بنا سمجھے پڑھ رہے ہیں تو آپ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، آپ قرأت کر رہے ہیں. صحیح درست ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ وہ قرأت ہے، تلاوت نہیں ہے. تلاوت نہیں ہے، وہ اتباع کے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو اگر ہم رک کے غور و فکر نہیں کرتے، اور دیکھیے بات صرف سمجھنے کی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ رہے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تدبر کی دعوت دے رہا ہے آپ کو. اور تدبر بہت آگے درجے کی چیز ہے. آپ پہلے سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، غور و فکر کا حصہ بناتے ہیں، پھر تدبر کا درجہ آتا ہے. when you ponder upon something، جس چیز کو آپ نے پرکھا نہ ہو، سمجھانا ہو، عمل کیا ہو، اس میں تدبر کہاں سے کر لیں گے؟ میں نے میر کو آج تک نہیں پڑھا سکتا، میر کا تدبر کر سکتا نہیں کر سکتا. پہلے میر کو پڑھوں سمجھوں، بلکہ اس کے رنگ میں رنگ جاؤں. دیکھیے شاعری اس طرح سے پڑھی جاتی ہے. میں نے ایسے استاد دیکھے جب میر پڑھانا تھا تو میر کے انداز میں پڑھا رہے ہیں، میر کے اولیے میں. جب غالب ہے تو غالب کے رنگ میں ہے وہ. میں نے دیکھے استاد علی اللہ کرم ہے میرے اوپر. دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کان آپ کو ہمارا نعمت بتاتا ہے، اور وہ اللہ ہی جس نے تمہاری کان اور آنکھ اور دل پیدا کیے. یا میں نے نشو نما اس لیے لکھا ہے کیونکہ دیکھیے یہ باریکی ذہن میں رکھنی چاہیے اگر آپ فردر اس پہ تحقیق کریں کہ یہ انشا کا لفظ آیا ہے. انشا گریجول ایوالوشن کو کہتے ہیں. محض بنائے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایوالو دی سائنسز فار یو ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ سائنس کا پہلو ہے. خلقہ نہیں آیا، ہر جگہ انشا نہیں آتا، ہر جگہ خلقہ نہیں آتا. یہاں انشاء لکھو. اب دیکھیے یہ کائنات میں کس انداز سے ذکر باہم ملے ہوئے تو پھر ہم نے جدا کیا. آج بگ بینگ ہمیں یہی سمجھاتی ہے، حالانکہ میں کمپیریزن نہیں کرتا کیونکہ میں سائنس اور قرآن کے کمپیریزن پہ یقین نہیں رکھتا. کبھی میں نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ سائنس علم ہے جس کا کارواں چلتا رہتا ہے، اور یہیں پہ ایک آیت آئے گی جو قرآن سے بھی ثابت ہوگا کہ کارواں کیسے چلتا ہے. اس میں پھر اس بات پہ واپس آؤں گا. اور پانی سے زندہ چیز پیدا کری. میں نے 24 سال باٹنی پڑھائی ہے، اور اس میں اوریجن آف لائف میرا پسندیدہ ٹاپک تھا. زندگی کیسے زمین پہ وجود میں آئی؟ ہم جانتے ہیں کہ پانی میں زندگی وجود میں آئی. لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر. سمندر میں سمندر
کے پانی میں زندگی کی شروعات ہوئی اور کیسی کیسی چیزیں ہیں. وقت کا میں کیا بتاؤں آپ کو. سمندر میں نمک کے اس پانی میں پہلی زندگی وجود میں آئی, اور زندگی آپ کو کوئی نقطہ ملے گا اس میں زندگی ارتقا پاتے پاتے اس درجے کو پہنچ گئی کہ ماں کے پیٹ میں سمندر کو اندر لے آئی. یہ ادبی جملہ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ سائنٹیفک جملہ ہے. جو ایمنیوٹک فلوئڈ ہے ماں کے پیٹ میں, جس میں میں تیر رہا تھا اپنی ماں کے پیٹ میں ایک کشن کے لیے, اس کا کمپوزیشن وہی ہے جو سمندر کے پانی کا ہے. یہ ہے ارتقا کہ سمندر کو ساتھ لے آئی ماں کے پیٹ میں, کیونکہ وہ فارمولا جو اللہ نے بنایا تھا بہترین تھا. زمین کی یعنی ماں کا پیٹ ہو یا زمین کا پیٹ, زندگی کی شروعات کے لیے وہی نمکین پانی اچھا تھا. اب چلو ماں کے پیٹ کی طرف چلتے ہو تو اس پانی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ اس کے فارمولے, اس کی باتیں غلط نہیں ہوتی, اس کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. اس نے جو فارمولا دے دیا تھا کہ زندگی کی شروعات کس ماحول میں ہوگی, جہاں جہاں زندگی کی شروعات ہوگی وہی ماحول چلے گا. یہ سائنس پڑھاتا ہے, یہاں رب کی حکمت کھلتی ہے اور یہاں میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ ہے سائنس اور قرآن کا رشتہ. اللہ کو پہچاننے اور سمجھنے کے لیے ایشور کو, بھگوان کو, گاڈ کو, جو بھی آپ اسے نام دیں, اوپر جو ہے جو ہم سب کو کنٹرول کرتا ہے, اس کو پہچاننے کے لیے سائنس ہمیں راستہ دیتا ہے. کیونکہ کریشن کو سمجھ کر کریٹر کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جب آپ کوئی بہت اچھی پینٹنگ دیکھتے ہیں, جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس پینٹر کی صلاحیت کیا ہوگی, تو تخلیق کے ذریعے خالق, یہ معرفت کا ایک راستہ ہے. بہت سے راستے معرفت الہی کے, لیکن علم میں معرفت الہی کا ایک راستہ ہے. اگر اس کو اس رنگ میں ڈھال دیا جائے اور اس انداز سے اسے سیکھا جائے, تو کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دو بہت اہم واقعات بیان کرتا ہے کہ زمین آسمان سب باہم ملے ہوئے تھے, یہ بیان میں الگ کیا واقعہ نمبر 1, اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا واقعہ نمبر 2. پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ سب دیکھنے کے بعد بھی تم مجھ میں ایمان نہیں لاتے. اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے, اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنے راستہ معلوم کر لیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. آج آسمان کتنی محفوظ چھت ہے ہمیں معلوم ہے, اوزون لیئر کی اہمیت, اس ایٹماسفیئر کی, کہ اس میں سے سورج کی روشنی جب آتی ہے تو کتنا فلٹر ہو کے آتی ہے. اوزون سب سے بڑا فلٹر ہے. تو یہ آسمان ایک محفوظ چھت بن گئی ہے. آج ہم سمجھ پاتے ہیں, قرآن نے 1400 سال پہلے لکھا تھا. مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے, اعراض برتتے ہیں ہماری ان آیات سے. یعنی قرآن شکوہ کر رہا ہے کہ یہ اعراض برتتے ہیں, ہماری ان آیات پہ توجہ ہی نہیں دیتے. ثبوت کتنا انرولمنٹ ہے سائنس میں مسلمانوں, کتنے بچے سائنس پڑھتے, اول تو پڑھتے کتنے بچے, جبکہ طلب العلم فریض علی کل مسلم, اور ہم بڑی خوشی سے جھول بجاتے ہیں الحمدللہ بچہ پیدا ہو گیا, بچی پیدا ہو گئی, ایک مسلمان وجود میں آ گیا, اور اس کی بسم اللہ بھی ہو گئی اور اس کا عقیقہ بھی ہو گیا. لیکن طلب العلم فریض علی کل مسلم والی بات وہ کہیں پیچھے پڑی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا ہمارے کتابوں میں. یہ چیزیں روز دماغ میں گھسوڑنے کی ہے کہ دیکھیے کلیم صدیقی صاحب ایک دائی ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام سنا ہوگا ان کا. ایک پروگرام میں انہیں دہلی میں ہم نے بلایا, انہوں نے یہ بات کہی کہ جہالت اسلام میں حرام ہے. حقیقت ہے, مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ طلب العلم فریض علی کل مسلم, اور علم سے اس کو اللہ کو پہچاننا ہے. قرآن جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو جگہ جگہ قرآن ہی کہتا ہے کہ تم یہ نہیں دیکھتے, جو نیچرل فینومینا ہے قرآن ان کی طرف آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کس طرح ہم بارش برس لے کے آتے ہیں اور سوکھی زمین کو کس طرح سے زندہ کر دیتے ہیں. پھر یہ ایک ہی بارش کا پانی ہے جس سے سب پودوں کو سیراب کرتے ہیں, کیسے تمہیں میٹھے پھل ملتے ہیں. دیکھیے اسی مٹی میں اسی پانی میں نیم لگا ہوا جس میں نیمبولی آ رہی ہے, آم لگا ہوا جس میں میٹھا آم آ رہا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ وہی مٹی ہے, وہی ہوا ہے, وہی پانی ہے, آم میٹھا ہے, نیمبولی نیم کی کڑوی ہے. کیا ہے یہ؟ کیا اس میں خالق کی جھلکی نظر نہیں آتی؟ اب تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی کائنات کی جو آیات ہے ان کی بات کر لو.
یہ ہماری گیلیکسی کی تصویر ہے، کہکشاں ملکی وے، جس کا پارٹ ہمارا سولر سسٹم ہے. یہ لیٹرل ویو ہے، یہ فرنٹل. سامنے سے دیکھیں گے تو ایسا دکھتا ہے جیسے وہ دیوالی پہ آتش بازی کی چکری گھومتی ہے نا، چکری، ویسی چکری دکھتی ہے. اور یہ ایسا کیا دکھتا ہے؟ بتائیے کیا لگ رہا ہے؟ یہ صبح ناشتے میں کچھ کھا کے آئے؟ ہاف فرائڈ ایگ. ہاف فرائڈ ایگ 2 رکھے ہیں ایسے. یہ اس کی یلو ہے، یہ اس کی یلو ہے، یہ وائٹ ہے. جب توے پہ انڈا تلنے کو ڈالتے ہیں ایسا پھیل کے وائٹ اور بیچ میں ابھرا ہوا یلو، ہاف فرائی جو بناتے، تو ایک ہاف فرائی اوپر ہے، ایک ہاف فرائی نیچے. لنچ کا انتظام ہو گیا. تو یہ اور یہ جو ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سولر سسٹم ہے ہمارا، پورا نظام شمسی. اب اس گیلیکسی کی بارے میں بات کر لیں، ڈائمینشنس اس کی. اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے پہ جانے کے لیے 1,00,000 نوری سال کا وقت لگتا ہے. نوری سال کیا ہوتا ہے؟ لائٹ ایئر. لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں روشنی تقریباً 3,00,000 کلومیٹر چلتی ہے. 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر یا 1,86,000 میل روشنی کی رفتار بتا رہا ہوں. 1,86,000 میل 1 سیکنڈ میں. 60 سے ملٹیپلائی کیجیے تو 1 گھنٹے میں لائٹ کتنی چلی؟ 24 سے ملٹیپلائی کیجیے تو 24 گھنٹے میں کتنی چلی؟ اور یہاں پہ آپ کے کمپیوٹر کیلکولیٹر فیل ہو گیا کیونکہ ڈیجٹ بہت بڑا ہو گیا، آپ کچھ نہیں ہے. لیکن آپ کو صرف رفتار ملی ہے ابھی 24 گھنٹے کی، 1 دن کی. 30 سے ملٹیپلائی کیجیے تو 1 مہینے کی آئے گی، اور 12 سے ملٹیپلائی کیجیے تو 1 سال کی آئے گی. 1 سال میں روشنی جتنا ڈسٹینس طے کرتی ہے وہ 1 لائٹ ایئر یا 1 نوری سال کہلاتا ہے. تو صرف اس گیلیکسی کے ایک بازو سے دوسرے بازو آنے میں 1,00,000 نوری سال، یعنی روشنی کی رفتار سے آپ راکٹ میں بیٹھیں گے تو 1,00,000 سال لگیں گے صرف اس گیلیکسی کے ایک بازو سے دوسرے بازو میں. یہاں اللہ اکبر جو نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے. سبحان اللہ، دل سے نکلتی ہے. کیونکہ یہ ہے میرا رب، یہ ہے رب کی عظمت کا احساس جو مجھے علم نے دیا. جب میں نے جانا چیزوں کو تو یہ گیلیکسی ہے 1,00,000 لائٹ ایئرس ایک بازو سے دوسرے بازو میں آنے میں. لیکن ساتھ ہی ایک احساس اور ہوتا ہے، اتنی بڑی گیلیکسی میں یہ چھوٹا سا ڈاٹ پورا سولر سسٹم ہے جس میں سورج، اس کے سارے پلینٹس انکلوڈنگ ارتھ، اور اس زمین پہ 3/4 حصے میں سمندر، 1/4 حصے پہ اتنی ساری چیزوں بیچ میں ایک چھوٹا سا انسان. تو کیا ہمارا وجود ہے؟ ڈو وی ایگزسٹ ریئلی؟ نو نو. میتھمیٹکس کے پڑھتے ہوئے نیگلیجبل کوانٹٹی ہے، کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. یہ اس کا کرم ہے کہ ہم ہیں. لیکن اس کے بعد میرا تکبر، میں یار وی سی صاحب نے بلا لیا، کارڈ پہ القاب تو لکھے ہی نہیں تھے میرے نام کے ساتھ، نہ القاب تھے نہ عہدے تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا. پھر نام میرا کہاں تھا فہرست میں؟ اور پھر بٹھایا کس نشست پہ مجھے؟ کہا بھائی واہ، یہ تکبر جو ہے میرا. گھر گھر جھگڑے اس تکبر کے ہیں. میری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ میرا پروپوزل کیسے آپ نے ریجیکٹ کر دیا؟ میری بات کیوں نہیں سنی گئی؟ میری رائے تو یہ تھی، میں اور میری. کبھی ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. آج میں اگر یہ سوچنے لگوں کہ میں بہت بڑا انٹلیکچوئل ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ایک اسٹروک برین میں آئے گا، یہاں کلاٹ آئے گا، میں کہاں پڑا ہوں مجھے نہیں پتا. میں نالی میں پڑا ہوں گا، علاقے کے پڑوسی لے کے اسپتال ڈال کے آئیں گے. کہاں گیا میرا انٹلیکچوئلزم؟ وہ ذہانت جس میں بڑا گھمنڈ کرا کرتا تھا، مال کو گھمنڈ کرتا تھا. جب بوجھ ہوتا ہے، سونامی آتی ہے تو کپڑا بچتا ہے تو چاول کپڑے میں لیتے ہیں، ورنہ یوں لیتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، یوں کھاتے ہیں. وہ لوگ جو بون چائنا کی کراکری اور بڑے پوش انوائرمنٹ میں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، یوں کھاتے ہیں کیونکہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کچھ نہیں بچا ہوتا. تو کچھ نہیں ہے ہمارا. یہ جان کے رکھیے جو کچھ ہے اس کی عطا ہے، اور ملکیت آپ کی نہیں ہے، محض امانت داری ہے.
امانت دی گئی ہے, ہاؤ یو یوز اٹ, چاہے وہ مال ہے, صلاحیت ہے, علم ہے, پیسہ ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے بعض کو بعض درجے دیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم اس مال کا کیا کرتے ہو. ایک بڑا سا محل بنا کے حاضہ میں فضل ربی لکھ دیتے ہو. ہے رب کا فضل, لیکن اس لیے نہیں دیا گیا تھا. کس لیے دیا گیا تھا؟ کس لیے دیا گیا تھا بتائیے, کس لیے دیا گیا تھا؟ میرے بھائی جواب دیں, کیونکہ جمعے کے ہر خطبے میں ایک سورہ آیت, سورہ نحل کی ہنٹ دے رہا ہوں, آیت نمبر 90 اکثر خطبے میں ہوتی ہے, جس کو ہم اس طرح پہچانتے کہ خطبہ ختم ہونے کا وقت ہو گیا. باقی تو نہیں سمجھتے اکثریت. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. چلو کرو خطبہ ختم. ایتاء ذی القربى, پاس والوں کو دو. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے لوگ تم سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا وہ خرچ کر دو. کس پہ جو ضرورت مند ہے, قرآن کا ایک حکم بتا دیجیے میرے انویسٹمنٹ, کل کے لیے پیسہ بچا کے رکھو, ایف ڈی کرو, پراپرٹی لو, جائیدادیں لو, بیٹی کے لیے مکان لے کے رکھ دو. کہیں ہے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ بلکہ سورہ ہومس, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا. ویل ہے, ویل جہنم کا بہت خطرناک علاقہ ہے. ویل ہے ہر وہ شخص کے لیے جو ہومزم میں مبتلا ہے. ہومزم کیا ہے؟ ہمارے یہاں بڑا عام ہے, سامنے کسی کو مذاق میں چھیٹے بازی کرنا, کھینچنا, ہاں آ گئے ابا حرام کا دماتے نا ایسے کپڑے پہن پہن کے آتا, ہمیں معلوم. مذاق میں کسی پہ ٹانٹ کرنا, ہومس. اور جیسے وہ پیچھے مڑا, ہاں معلوم سید زادے بنتے ہیں, چمار ہیں, قوم کے سکے ہیں, مجھے معلوم ہے ان کی اوقات. سید لکھنے لگے یہاں پہ آ کے, ہمیں معلوم نہیں کون ہے یہ. پیٹ پیچھے شروع ہو گیا اس کی برائی کرنا. یہ ہومز اور لمز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویل ہے ہر وہ شخص کے لیے جو ہومز میں مبتلا ہے. اور کن کے لیے؟ جو مال گن گن کے رکھتے ہیں کہ کام آئے گا, کل کو مجھے قائم رکھے گا. قرآن کہیں پہ بھی مال کو جمع کرنے کو منع نہیں کرتا. دوسری جگہ آیت ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ سونے چاندی جمع کرتے ہیں, جہنم کی آگ اس پہ تپائی جائے گی اور ان کے پہلوؤں کو, ان کی پیشانیوں کو, ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے تھے, آج ان کے مزے چکھ. قرآن انفقوا پہ یقین رکھتا ہے, خرچ کرو, جو ضرورت مند ہے اس میں خرچ کرو. اللہ یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں آج دیا کل بھی دوں گا. تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ نفس سے آج, یعنی تمہارا خدا نفس ہے کہ میں ہوں, یہی تو آزمائش. اگر روک لیا مال کہ کل کو کام آئے گا, میرے آڑے وقت میں کاروبار دھندا ہلکا ہو گیا, کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اس وقت تمہیں دیا اس لیے کہ گھر کے آس پاس خاندان میں رشتہ داروں میں بہت لوگ ہیں, خرچ کرو ان کے اوپر. آپ یقین جانیں, جب سے ایڈمنسٹریشن میں آؤں اس سے پہلے سے چیز دیکھتا ہوں. تازہ بات بتا دوں کہ اس اردو یونیورسٹی کے اندر پچھلے سال ایک بچی میری ایسی تھی جو گرلز ہاسٹل میں میس چارجز 1300 روپے کی ایوریج ہوتی ہے, وہ 650 روپے جمع کرا کے ایک وقت کا کھانا کھاتی تھی. کیونکہ وہ 2 وقت کا کھانا نہیں افورڈ کر سکتی تو اس کے پاس مہینے کے 1300 روپے نہیں تھے. اس حیدرآباد شہر میں جہاں لاکھوں روپے کی بائکیں سیٹرڈے اور سنڈے میں, میرا گھر چونکہ آؤٹر رنگ روڈ کے پاس ہے, زوں کی آوازیں آتی ہیں اسپورٹس بائک کی, اور جہاں لاکھوں روپے کی شادیاں ہوتی ہیں, جہاں ہزاروں روپے کی قمیضیں اور پیٹلونیں لوگ پہنتے ہیں, اس بھیڑ کے اندر سے ایک بچی 1300 روپے مہینہ میس چارجز نہیں دے سکتی تھی, ایک وقت کھانا کھاتی تھی 650 پے کر کے. کون جواب دے گا اس کا؟ کس قوم کو اخرجت للناس کہا گیا تھا کہ انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے خیر کے لیے؟ آج ہم صرف میں کا پہاڑا جانتے ہیں, میں اور میرا گھر, جو کچھ ہے مجھے مل جائے, میرے بچوں کو, میرے خاندان کو. دوسری طرف یہ تاج القربہ ہر جمعے کو بیچارے خطیب امام صاحب چیختے رہتے ہیں, شاید انہیں بھی نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں, میں بھی نہیں سمجھتا کیا کہہ رہے ہیں. سننا پیدا ہو گئی, بولنا مت, بیٹھے رہنا, کچھ بولنا منع ہے. کیوں بولنا منع ہے؟ کہ دھیان سے سنو.
جس آیت کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن میں جس پر نشہ حرام نہیں ہوا تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب میں نہ جاؤ. اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. نشے کی حالت میں کیوں روکا گیا نماز سے؟ کیونکہ تم نہیں جانتے کیا کہہ رہے ہو. اور اگر تم نہیں جانتے کیا کہہ رہے ہو، وہ چاہے شراب کا نشہ ہے، جہالت کا، بات تو برابر ہے. آیت پڑھ لیجیے آپ خود جا کے. کیوں مانے؟ کیونکہ تم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو، لہذا نماز کے قریب مت جانا. بہرحال تو یہ آیت جو ہے ہمیں اللہ کی کبریائی کا احساس دلاتی ہے اور ساتھ اپنی حقیقت بتاتی ہے. دیکھیے تکبر اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. جہاں ایمان ہوگا تکبر نہیں ہوگا. کس چیز کا تکبر؟ میرے پاس ہے کیا؟ جو ہے اس کا کرم ہے، جو دے دیا اس نے دیا اور امانت بھی ہے. اس کا غلط استعمال مجھے نہیں کرنا. ہمیں خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہم وارث ہیں چیزوں کے، نگہداشت کرنے والے لوگ ہیں. میرے خیال میں اس آیت کو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ بھی ایک آیت ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آیات کھول دی ان لوگوں جو علم رکھتے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. قوم مسلمون نہیں کہا گیا کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مسلمون تو یعلمون میں سے ہوں گے. اور جب تک مسلمان یعلمون کی کیفیت میں تھے دیکھ لیجیے. اور وہ ہسٹری غیر مسلموں کی لکھی ہوئی ہے، باعث نہیں ہے کہ دے ور دا رولرس. جب مسلمان سائنس کے ہر میدان میں آگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کھول دی ہے ان لوگوں جو علم رکھتے ہیں. وہی ہے جس نے سورج کو جلا بنایا اور چاند کو چمک دیا اور اس کے منزلیں مقرر رہی تاکہ میں برسوں کی گنتی اور حصہ معلوم کرو. اللہ نے سب کچھ برابر پیدا کیا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو گھوڑے کو ہوتا پیش کر رہے ہیں ان لوگوں جو علم رکھتے ہیں. یا پھر اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ علم رکھتے ہیں. اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ انہیں کائناتی آیات کا اشارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کی کبریائی کو جانتے ہیں، وہ واقف ہے اس سے. یہ وہ آیت تھی جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس. ہم ان قریب اپنی آیتیں ان کو دکھائیں گے، خود ان کے نفس میں بھی، نفوس میں بھی اور آفاق میں بھی، کائنات میں بھی، حتیٰ کہ ان پہ ثابت ہو جائے کہ قرآن برحق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو علم کے دروازے کھول رہا ہے یہ کھلتے چلے جائیں گے جب تک کہ ہر شخص اپنی جگہ پہ اس بات سے مطمئن نہیں ہو جاتا یہ قرآن برحق ہے. اور ساتھ ہی اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے واقعیت کے سلسلے مکمل نہیں ہوں گے اور قیامت آ جائے. اس لیے کہ اینڈ قیامت کے آتے وقت بھی کوئی یہی پڑھ رہا ہوگا کہ ہم الغیب اپنی نشانیاں دکھائیں گے. یعنی نشانیاں دکھانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی. اور وہ ختم ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ سارے درخت کا قلم بن جائے اور سارے سمندر سے آئی تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. آج ہم جانتے ہیں، آج تھوڑے سے علم کے ساتھ نالج ایکسپلوژن اتنا ہے کہ آپ سارے علم کو نہیں سمیٹ سکتے. اتنا سب کچھ پھیل رہا ہے کہ آپ نہیں. مجھے یاد ہے کہ جس پر میں ریسرچ کر رہا تھا بایولوجیکل ایبسٹریکٹ آیا کرتا تھا، اتنا موٹا ہوا کرتا تھا. وہ 15 دن کی ریسرچ ہوتی تھی بایولوجیکل سائنسز کی، ایوری 15 days. ہمارا زمانہ پرنٹ کا تھا، اس وقت تک یہ کمپیوٹرز نہیں آئے تھے. یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کو ارلی 70s کا. تو بایولوجیکل ایبسٹریکٹ 15 دن کے اندر اس میں صرف ایبسٹریکٹ ہوتے تھے، 4 لائن کے پیپرز کی بریف کہ اس نے یہ ریسرچ کری، یہ پایا، اس نے ریسرچ کی. پہ آج صورتحال یہ ہے کہ روز کے روز اتنا کوئی ڈیولپ ہو رہا ہے سائنس کے میدان میں کہ آپ اس کو اب چھاپ نہیں سکتے. اس لیے ہر چیز آن لائن ہے. آپ اپنی فیلڈ میں جو کچھ ہوا ہے نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے کیونکہ ہر کوئی اسے اپلوڈ کر رہا ہے، آپ کو دل جائے. چھاپنے کا وقت بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں جتنا وقت لگتا ہے اس میں کچھ اور چیزیں نکل آئے گی. اور ان کو اگر آپ نے چھاپ لیا تو ان کو رکھیں گے کہاں؟ اور ان کو چھاپنے کے لیے کاغذ کہاں سے آئے گا؟ کتنے درخت کٹیں گے؟ نہیں آ سکتا، ممکن نہیں ہے. اس لیے ہر چیز اب آن لائن جا رہی ہے. آپ ساری ریسرچ کو آج چھاپنے کے لیے پیپر نہیں رکھتے ورنہ دنیا میں اور کرائسس آ جائے گا. اب دیکھیے اس میں ایک بڑی اہم آیت ہے جو رونگٹے کھڑے کرتی ہے، سورہ نمل 83-84. جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا.
حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے. اگر یہ نہیں تو تم کیا کرتے تھے؟ آپ یہاں نوٹ کیجئے, میں نے لال سے لکھا ہے, کالا اکذبتم بآیاتی, تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا. ولم تحیطوا بہا علما, ان کا علم احاطہ بھی نہیں کیا. اس سے بات یہ ہے کہ ماذا کنتم تعملون, اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تو تم کیا کر رہے تھے. یعنی یہاں پہ ہمیں یہ وضاحت کرتی آیت کہ دنیا میں آپ کو کرنا کیا ہے. حصول علم, معرفت الہی اور تسخیر کائنات, تین کام کرنے. اما ذا کنتم تعملون, یہ آیت پوچھتی ہے تم کر کیا رہے تھے دنیا میں, کہ اللہ میاں میں تو بچے کی بسم اللہ کراتا تھا, ملا نے کھلاتا تھا, ختم پڑھواتا تھا, مسجد کو پیسے دیتا تھا, سارے تو نیک کام کر رہا تھا میں, لیکن نہ سورہ معاون یاد تھی, نہ یتیم کے لیے کچھ کیا, نہ مسکین کے لیے کچھ کیا. بھلے قرآن کہتا رہے کہ دین سے باہر ہے, میں تو دین پہ ہوں صاحب. یہ جیسے جاہل کی ہٹ ہوتی ہے نا, نہیں میں تو ٹھیک ہوں, اسی کو جہالت کہی جاتی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, دیکھیں میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں یتیموں کے لیے کچھ نہیں کر رہا, میں مسکینوں کے لیے کھانے کا نظم نہیں چلا رہا, اور اس سے اگلا حصہ بھی ہے, اس وقت نہیں ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم, جو نماز سے غافل ہیں. بلکہ 2 منٹ میں بتا دوں, دیکھیے نماز چونکہ بہت اہم رکن ہے, اس کی بہت حیثیت ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. سورہ معاون میں مصلین وہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ویل میں جائیں گے, خطرناک, یعنی قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے کہ خطرناک ترین جہنم میں یہ مصلی جائیں گے. جو مسلمانوں میں بیٹھے ہیں بے نمازی کی بات نہیں ہے. هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, کس طرح بھولے ہوئے ہیں. یہ یراؤون لفظ جو ہے یہ رونے سے بنا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ کوئی چیز یا تو جسے آپ دکھاوے کے لیے کریں, یا جس کا ڈھانچہ ہو حقیقت نہ ہو. تو اب میں یہ جانتا ہوں کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں, دکھاوا تو نہیں ہے, تو پہلی چیز تو رول آؤٹ ہو گئی کہ میں دکھاوا نہیں کرتا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ کیا میری نماز میں روح ہے, اس کی اصل ہے, یا صرف ڈھانچہ ہے کہ صرف رکوع سجدے ہے. اس کا جواب سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14, اقیموا الصلاۃ للذکر, میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرو. ذکر کیا ہے؟ قرآن. یعنی میری نماز اگر میری زندگی میں قرآن کو لازم نہیں کر رہی, طاری نہیں کر رہی, تو پھر میں ڈروں کہ سورہ معاون کی نماز تو نہیں تو جہنم میں ڈالے گی. اقیموا الصلاۃ للذکر, میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے صلاۃ قائم کرو. اب جب ذکر کا تو پتہ ہی نہیں ہمیں, نہ ترجمہ پڑھا, نہ پتہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, نہ عمل کرتے, تو زندگی میں قرآن تعارف آ جائے. ہاؤ ول یو امپلیمنٹ قرآن ان یور لائف وین یو ڈونٹ نو واٹ قرآن سیز. کیا احکامات ہی نہیں پتا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ تو پھر نماز کیسی ہوگی آپ سوچ لیجیے. اسی لیے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی نماز پڑھنے کے بعد جو کردار سازی ہونی چاہیے, جو کردار وجود میں آنا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. بہرحال تو یہ آیا کہ اس چیز کی ورنہ کیا ہے. اب میں ذرا کذب کی بھی وضاحت کر دوں, کیونکہ کذب کیا ہے یہاں پہ کہہ دیا نا کہ افکذبتم بآیاتی, تو ایک ہے کفر, ایک ہے کذب. الکذب ان کے معنی ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کے سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو, اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے. یہ سب سے اہم چیز ہے. دیکھیے قرآن کی سچائی کے ہم قائل ہیں, کوئی ہے جو قرآن کی سچائی کا قائل نہ ہو؟ ہے قائل, ایمان بھی پورے رکھتے ہیں, لیکن عمل میں اس کی جھلک نظر نہیں آ رہی, تو یہ تکذیب ہے. تو ہم قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں جب ہم قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے. اور تو کیا تم کتاب کے حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ مگر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں. دیکھیے ہم قرآن کے ایک حصے پہ عمل کیوں کرتے ہیں کہ ہم جیسا بھی صحیح اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ پہ یقین رکھتے ہیں, کتب علیکم الصیام, یعنی کچھ اہتمام کچھ آیتوں کا ہے جیسا بھی صحیح, لیکن باقی آیتیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو دوسرے پہ نہیں, تو تمہاری اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے. ذرا دھیان سے پڑھ لیجیے اور سن لیجیے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہو اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جاؤ. کیا ہمارا حال نہیں ہے یہ آج؟ کیا ہم سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی اور قوم ہے؟ اور اس ذلت اور خواری کو احساس کیے بنا میں آج کتنا خوش رہتا ہوں.
میں کتنا سیلیبریٹ کرتا ہوں، میں قہقہے لگاتا ہوں، میرے یہاں کیسے عظیم فنکشنز ہوتے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر دل زندہ ہے تو ہنسنا بھاری ہے. کیا حال ہے ذرا دیکھیے تو صحیح آنکھیں کھول کے. اب وہی ہے کہ اگر کتے کو احساس ہی نہیں ہے کہ نالی میں پڑا ہے کہ کیسے مر گیا، تو وہ زندگی ہے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور خود قرآن کہتا ہے کہ وہ جانوروں کی زندگی ہے، بلکہ ان سے بھی غیر گزری کیفیت کی ہے. خود قرآن اس بات کو کہتا ہے. تو پھر آپ کو یاد دلانے کے لیے کلام علم فریض علی کل مسلم، سائنس علم کو کہتے ہیں، علم حقائق اشیاء کی معرفت و آگہی کا نام ہے. علم اور اسلام کا چوری دامن کا ساتھ ہے. علم کے بغیر اسلام نہیں اور اسلام کے بغیر علم نہیں. یہ سلمان ندوی صاحب نے ایک تحریر، مجھے یہ 12 سال کی محنت کے بعد یہ تحریر مجھے ملی. کہانی پھر بتاؤں. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات ختم نہیں ہوئی، شروع ہوئی ہے اور راستے دو ہیں. اس نمبر پہ پورے سوشل میڈیا پہ ہوں، انٹرنیٹ میسنجر بھی ہے، واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی، ہر چیز ہے جو آپ مجھے میسج جس میڈیم سے کریں. اور یہ میرا پرسنل ای میل سے بری بات نہیں نکالی. آپ جب قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو ایسے ایسے موتی آپ کو ملیں گے جو آپ کو ایسا انسان بنا دیں گے. جرأت تو نہیں کر رہا، کوئی نہیں بن سکتا، لیکن رسول اللہ نے بن کے دکھا دیا. آپ مجسم قرآن تھے تو غیر مسلم لکھتے ہیں کہ یو آر دی بیسٹ پرسن. مائیکل ہارٹ لکھتا ہے 100 گریٹس نمبر 1 پہ محمد لکھتا ہے. وہ کرسچن تھا لیکن جیزس کو بہت بعد میں رکھا، اس نے 13 نمبر پہ رکھا ہے. 100 گریٹس کتاب اگر آپ دیکھیں تو مائیکل ہارٹ نمبر 1 پہ محمد کو رکھتا ہے اور وہ وجہ بیان کرتا ہے. انہوں نے قرآن کی، کیونکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جو اس پہ عمل کرے گا بہترین انسان بن جائے گا. اور کنجی اس کی کیا ہے؟ جو آپ کو عمل کرنا ہے اور سکھانا ہے چھوٹوں کو، خدمت، جو ختم ہو چکی ہے. سب پیپل لوگوں کی خدمت کیجیے. ہم خدمت کرانا چاہتے ہیں، غلط ہے. خدمت کریے لوگوں کی. خدمتیں دل جیتتی ہے، خدمتیں رشتے قائم کرتی ہے. خدمت سے اللہ خوش ہوتا ہے. رسول اللہ نے زندگی میں خدمت نہیں کرائی ہے. خدمت کیجیے لوگوں کی، مال سے، ہاتھ پیروں سے، ہر طرح سے. دل جیتیے، محبتیں قائم کیجیے، نفرتیں ختم کیجیے. کسی بات پہ نفرت نہیں، کسی سے ناراض مت ہوئیے، ہر ایک کے لیے دل کھلا رکھیے. بہت شکریہ. کوئی سوال ہے آپ کے 5-6 سوال پہ کہاں ہے؟ نہیں دیکھیے، لیٹس بی، ہو سکتا ہے کہ اہم چیزوں پوچھیے. میں کچھ بات بہر مردار کی تھی. جو پہلے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں یہ میری جہالت کا نتیجہ ہے. محض استفادے کے طور پر میں یہ سوالات آپ سے کر رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ پورے قرآن شریف میں زمین کو واحد اور آسمان کو جمع استعمال کیا گیا ہے. ارض و سماوات کہا گیا ہے، کہیں بھی زمین کو جمع استعمال نہیں کیا گیا ہے. عربی میں ہر بلندی سما ہے اور ہر پستی ارض ہے. تو جب زمین پہ ہم ہیں تو ہمارے اوپر کی ہر چیز بلند سما ہے. تو ہر چیز سما ہے، اس لیے سما بہت سارے ہیں. دوسرے سائنٹیفک نقطۂ نظر سے بھی ابھی تک اس زمین جیسی دوسری زمین وجود میں نہیں آئی ہے، نہ ملی ہے. تو اس طرح بھی یہ یکتا ہے. جبکہ آسمان یعنی بلندی بہت ہے، کیونکہ ابھی تک دیکھیے سما کا لفظ جو ہے اگر آپ اس کو آسمان یا اسکائی کہتے ہیں تو وہ تو نظر کا دھوکہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ جو نیلا آسمان نظر آتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ تو لائٹ ریفلیکٹڈ ہے. کہ قرآن شریف میں صرف 2 ہی جوانب یعنی مشرق و مغرب کا ہی ذکر ہے، شمال اور جنوب کا کہیں ذکر نظر نہیں آتا. دیکھیے استعارے کی زبان استعمال ہوتی ہے اور اس میں شرق و غربی ہے اور مشرقین و مغربین بھی ہے. تو وہ بیسیکلی 2 پولز دکھانے کے لیے ذکر ہے، ایسا سمتوں کا ذکر. کیونکہ قرآن کوئی جغرافی یا سائنس کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے اور اس میں بہت سے استعارے استعمال ہوئے. ان میں سے یہ بھی ہے جیسا میں سمجھتا ہوں، یہ میری صرف جو سمجھ ہے. میں ایک طالب علم ہوں، آئی مے بی رانگ، کوئی بہتر رائے بھی رکھ سکتا ہے. اس لیے یہاں اپنا کھوج کا سلسلہ مت روکیے گا، اس سوال کے جواب ڈھونڈتے رہیے گا. تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے
اور رات کو دل میں داخل کرتا ہے. مگر یہ سائنٹیفکلی میرا جہاں تک خیال ہے ایسا ہے نہیں ہے. دن اور رات کا کانسیپٹ الگ ہے. صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے سائنٹیفکلی، یہ بڑی اس میں بہت ہی لطیف نزاکت ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ اس منظر کے وقت بیدار ہو کہ کس طرح سے وہ شام میں کس طرح سے وہ دھندلکے جو ہے وہ مدغم ہوتے ہیں ڈارکنیس میں، اور صبح میں کس طرح روشنی چلی آتی ہے. اس سے بہتر اس کا بہترین لطافت کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتا کہ کس طرح رات کو دن میں داخل کرتا ہے. جیسے کہ اردو سی چلی آ رہی ہے اور چیز اس کے اندر سرکتی جا رہی ہے. بہترین بیان ہے میرے حساب سے، یہ بیان کا انداز ہے اللہ تعالیٰ. رحمان میں آیت 33 خدا کہتا ہے اگر تم میں سے ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدوں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے بغیر سند کے. لیکن اس کو زیادہ تر منفی انداز میں علماء پیش کرتے ہیں کہ ایسا آپ سے ممکن نہیں ہے، لیکن زمین کی حدوں سے تو انسان نکل چکا ہے. نہیں، یہ اصل میں بات کیا ہے، یہ سائنسی نقطۂ نظر سے ایسکیپ ویلوسٹی کی بات ہے، کیونکہ زمین کی کشش ہے، وہ کشش ہر چیز کو اپنے پاس رکھتی ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے. مثال کے طور پہ اس کو اچھالا یہ واپس آیا، اس کو میں کتنے زور سے اچھالوں کہ یہ کشش کو توڑ کے نکل جائے. یہ ایسکیپ ویلوسٹی کہلاتی ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ دیکھیے زمین کی کشش، آج ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں یہ کشش کی وجہ سے، کیونکہ جو ہوا کا غلاف ہے زمین کے چاروں طرف، یہ گیسوں پکڑی ہوئی ہے اس کشش نے. اگر کشش کھاؤ گے ساری گیسیں اسکیپ کر جائیں گی، بھاگ جائیں گی. تو اس کشش کو توڑنے کے لیے 13.5 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے اگر آپ اڑیں گے، جو راکٹ کی بیسک اسپیڈ بنائی گئی ہے، تو آپ سیدھے باہر نکل جائیں گے. ورنہ کشش آپ کو اڑنے نہیں دے گی. اگر آپ کا کوئی راکٹ 13.5 کلومیٹر فی سیکنڈ کی ایکسلریشن سے نہیں نکلتا تو نہیں نکل سکتا. یعنی اس رفتار سے اگر میں بال پھینکوں تو وہ سیدھی، جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں وہ بال گئی تو گئی، واپس نہیں آئی، ایسی ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ایسے بہت سے اشارے قرآن میں موجود ہیں جو آج ہم جیسے جیسے ہمارا علم بڑھ رہا ہے ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. مثال طور پر قرآن کریم میں ایک جگہ ذکر ہے کہ قسم ہے ستاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اب یہ سیلیشل پوزیشن، ستاروں کے مواقع اس وقت کوئی نہیں سمجھتا تھا، آج ہم جانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے. اس کی قسم اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف والتین والزیتون کی قسم نہیں کھائی، اس نے ستاروں کے مواقع کی قسم کھائی. ان کو آج ہم سمجھتے ہیں. تو قرآن کی بہت سی چیزیں ہیں جو آج ہماری سمجھ میں آئی ہیں، بہت سی آج بھی نہیں آئی. کیونکہ جب سنورین آیات کہتے ہیں حامی سجدہ کرے پر عنقریب آیات دکھائیں گے، تو یہ تو سیکھنے کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو علم سے قرآن کو سمجھنے کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. یعنی قرآن پوری طرح سے ہم نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن احکامات صاف ہے. احکامات کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے. جو سورہ قمر میں اس چیز کی تقرار ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل مدکر، قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی سمجھنے والا. جی، قرآن کو سائنسی کتاب کی طرح نصاب میں کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے جو آج تک شامل نہیں ہے؟ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن ایک سائنسی کتاب ہے، اس میں سائنسی فکر و علم ہے، تو ہم نے کیوں اب تک اس کو نصاب میں ایک سائنسی کتاب کی طرح شامل نہیں کیا گیا؟ دیکھیے اس کو میں صرف اس طرح کہنا چاہوں گا کہ کتاب قرآن کو ایک علمی کتاب کی طرح نصاب میں شامل کرنا چاہیے. وہ چاہے سائنس کے بچے ہو، چاہے کامرس کے بچے ہو، چاہے ہیومینٹیز کے بچے ہو، ہمارا پہلا نصاب قرآن ہونا چاہیے مفہوم کے ساتھ. ناظرہ قرآن کی حیثیت کردار سازی میں کچھ نہیں ہے، شخصیت سازی میں کچھ نہیں ہے، معاشرہ سازی میں کچھ نہیں. اچھے اسکول وہی ہو سکتے ہیں جہاں قرآن کو آپ ترجمے سے بچپن سے پڑھا کے چلیں، اور یہ شامل ہونا چاہیے. میں جب تک دہلی میں تھا میں نے کوشش کری، اور ایک اسکول میں الحمدللہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہوا ہے. گرلز اسکول ہے، رابعہ ہمدرد سوسائٹی چلاتی ہے بلی ماران کے علاقے میں. وہاں ترجمے سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور 8ویں کلاس تک بچیوں کا 5ویں سے 8ویں میں قرآن ترجمہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ ہر اسکول میں ہونا چاہیے. ہم قرآن کے، کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن حساب کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجموعی کتاب ہدایت ہے. ہمیں اس کو بچے کو بچپن سے اس لیے پڑھانا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن جائے.
अच्छा इंसान बन गया तो अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, अच्छा वकील भी बनेगा, अच्छा टीचर भी बनेगा। वो बल्कि होना चाहिए। इस अंदाज से मैंने किताब का प्रोजेक्ट मेरे पास है, वक्त कम होने की वजह से अभी कर नहीं पाया, और उसमें मैं इसी अंदाज से कर रहा हूँ। ठीक है, उसी अंदाज से कर रहा हूँ। मैंने तासीस के लेक्चर्स के लिए ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जिससे हम सब महजूज हुए, और कुरान और साइंस के जो की बारीकियां हैं, उसमें जो गुत्थियां हैं, उसको सुन के हमें वाकई बहुत अच्छा लगा और हमारी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ। और कुछ बातें जो आपने बयान की वो वाकई जो है काबिल तारीफ हैं, और हम सबकी आंखें खुलना चाहिए उनको सुन के। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि आगे भी इस तरह के लेक्चर्स का इनकाद होता रहेगा, जिससे हमारे तलबा और तालिबात मौजूद होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे और फ़ायदा उठाएंगे। और दरअसल हमें हमारे तलबा और तालिबात का जो माइंड सेट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपने भी पेन के बारे में बहुत सारी बातें कही, बारी बारी शुक्रिया अदा करता हूँ उन सबका ममनून हूँ, और इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।